کہ انٹر گلیکٹک باتیں کرنا کیا اسلام میں کوئی فائدہ دے گا؟ جی ہاں، اسلام میں فائدہ دے گا. قرآن پاک کی آیتوں کے مطلب اور اس کے بعد آپ کے تمام تر معاملات جو اس وقت دنیا میں ہونے ہیں اس کے اوپر آپ نے آنسر نہیں دینے لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلانا. یہ آئنسٹائن کا کام ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، یہ مسلمان کا کام ہے. اپنی کمپیٹنس نہیں تو اپنے بچوں کی کمپیٹنس بنانی ہے، اس فیلڈ میں ڈالنا ہے ان کو، اور اس انرجی کے ساتھ ڈالنا ہے کہ جس میں اس کو پتا ہو یہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. وہ ہی ول گو ہول ہارٹیڈلی انٹو دا گیم. اب یہ جو آیت میں بار بار آپ کو ریفر کری جا رہا ہوں نا کہ وہ بستی نہیں آباد ہوتی جب تک جس کو اللہ نے تباہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیسے بستی تباہ کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا وہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہے تو کیا کیا ہے؟ اس آسمان کی آفتیں آئی ہیں. سوچیں تو صحیح، جس بھی بستی کو تباہ اللہ نے خود کیا ہو وہ کسی اور آسمان سے آفتیں برسائی گئی ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ایسی ہوا بھیجی گئی، ٹھیک ہے، پھر ایسے پتھر برسائے گئے، پھر اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں، پھر ایسے پرندے آئے کہ جو کہ سلفر کے پتھر مارتے تھے. دنیا کے طور پرندے نہیں لگ رہے نا، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی یہاں پہ. وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنس کہ کہیں اور سے یہ معاملات آتے ہیں، کسی اور ڈائمینشن سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اچانک. اگر قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے جو کہ میرا تو ہے، تو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اسی ڈائمینشن سے کیوں ہم اللہ کو نعوذ باللہ محتاج کریں کہ دنیا سے ہی کوئی پرندے ابابیل بھیجیں، دنیا سے ہی کوئی سلفر کے پتھر بنا کے بھیجیں، دنیا سے ہی فرعون کے اوپر بارشیں کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی اور جگہ سے نہیں بھیج سکتے. اور ایسی احادیث بھی ہیں ہمارے پاس کہ جس کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے. وہ پرندے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے اور جا کے سمندر میں پھینکنا ہے، نہ اپنی سائز کے مطابق نہ اپنی فطرہ کے مطابق زمینی پرندے لگ رہے ہیں. زمینی پرندہ نہ ایسا ہوتا ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی ابابیلوں نے جب ہاتھیوں کو مارنا تھا نہ انہوں نے کوئی دنیا کے کسی پرندے کی فطرت کی نہیں بھائی. اچانک ایک غیر فطری پرندہ آ گیا، ٹھیک ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کے بعد کثرت ختم ہو جاتی ہے. سو میں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یاجوج ماجوج جب تک کھلیں گے، یہ ٹائم کی حدیث ہے، ایسکیٹالوجی کی آیت ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا راستہ کھول دیں گے ہم، اللہ تعالیٰ نہیں کھولنا نا، تو اس کے بعد پھر وہ والے معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ انٹر ڈائمینشنل کنٹینمنٹ میں رکھے ہوئے دنیا کو، پھر دنیا کو آزاد کر دیں گے کہ چل اب جو پہلے ہوتا تھا اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تھوڑی دیر کی کنٹینمنٹ ہے بس، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. یہ تو پہلے حضرت ادریس سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آسمانوں سے چیزیں نہیں آئیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلمان ہیں کہ آسمانوں سے چیزیں ڈائریکٹ آتی تھیں. حضرت عیسیٰ نے نہیں آسمان سے کھانے کا میز منگوایا. ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے، ہم انجیل سے تو نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کو نام مائدہ کیوں ہے؟ وہ ٹیبل ہے، کھانے کا دسترخوان آسمان سے آ رہا ہے. یہ کون سی زمین ہے جہاں پہ آسمان سے کھانے کے ٹیبل پر رستے ہیں؟ سر السلام علیکم، مائی سیلف عاطف فرام آسٹریلیا. سر میں بڑا کنسائز ہوں گا، بڑا ٹو دا پوائنٹ آپ سے کوشچن کروں گا. سر آپ کا کیونکہ ٹاپک آج اسکیٹالوجی ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ آپ نے جس میں حضرت نوح کے بارے میں بتایا تھا کہ ٹائم آف حضرت نوح واز ویری ایکسٹرا آرڈینری ٹائم، جس میں they were beings from the other planets who used to come to this planet and they were corrupting the human population somehow. I mean, اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو آخری دور ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا. That's why حضرت نوح is mentioned very precisely in Quran. تو سر ایک تو مجھے اس بارے میں بتا دیں، اور دوسرا سر میرا کوشچن یہ ہے، کوشچن کہہ لیں یا ایک تھوڑا سا جسے کنفیوژن کہہ لیں میں، یہ ہے کہ دیکھیں سر سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور بٹ دے آر اسٹل ان دیر غفلت. یہ اس کا مفہوم ہے، مطلب میں پورا ٹرانسلیشن نہیں کر رہا. تو اس میں اب سر ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ ریفرنس ہے ٹورڈز دا ڈے آف ججمنٹ یا یہ ریفرنس ہے ٹورڈز دا ٹورمنٹ آف دا گریو؟ اگر ٹورمنٹ آف دا گریو کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ بات اس پہ زیادہ قریب بیٹھتی ہے کیونکہ وی آر کلوز ٹو اوور ڈیتھ دین وی نو اٹ. دوسری بات سر یہ ہے کہ کیا ہمارے ساتھ وہ والا معاملہ ہو سکتا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ہم ادھر سے آنکھیں ہماری بند ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ لگے، ایونز بیت جائیں اینڈ دین وی جسٹ اوپن آور آئیز اور ججمنٹ کا جو ہے وہ میدان لگا ہوا. سر یہ میرے تھوڑے سے کوشچن ہیں سر، پلیز اس میں ذرا آنسر کر سر، رہنمائی فرمائیں. تھینک یو سر. آپ نے نا پہلے سوال کو بہت ایبسٹریکٹ لیول پہ چھوڑا ہے کہ اس کے بارے میں بتا دیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا، نہ ہی میں اپنی رائے بتاتا ہوں، میں صرف سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ایسکیٹالوجی سے نوح کا کیا تعلق ہے؟ انجیل میں
انجیل میں حضرت نوح کے بارے میں یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ جو آخری وقت ہوگا وہ نوح علیہ السلام کے وقت کی کاپی بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور میں انجیل کے اوپر ایسے آنکھ بند کے کر کے تو نہیں ایمان رکھتا نا, بیکاز انہوں نے اپنا قلم چلایا انجیل کے اوپر. تو خیر اس وقت کی جو انجیل ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہی نہیں, وہ تو آدمیوں نے لکھی ہوئی ہے, وہ تو ان کی تابعین نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ صحابہ نے لکھی ہے ان کے, مگر پروف کوئی نہیں ہے کہ ان کے صحابہ نے لکھی ہے, کیونکہ وہ بھی 3rd پرسن پروناؤن میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال ابھی یہ اسیوم کریں کہ اس وقت کی جو انجیل ہے نا وہ واقعی میں ٹرو ٹیسٹمنی ہے آف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو انہوں نے یہ بات جب کی تو تب نوح کی کا جو دور ہے نا وہ اسپاٹ لائٹ کے اندر آ جاتا ہے. پھر میرے پاس تو قرآن اور حدیث کا سٹینسل ہونا چاہیے, میں تو مسلمان ہوں, تو حدیث میں بھی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نبی نہیں آیا جس نے دجال کی وارننگ نہیں دی. ٹھیک ہے, سو جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر نوح علیہ السلام اسلامک اسپاٹ لائٹ کے اندر اسی اینگل سے آتے ہیں کہ چلیں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور انجیل 100% کرپٹ ہے, یہ ہائپوتھسس تو ایک مسلمان کے ایمان کو ہی فارغ کر دے گا. ٹھیک ہے, باقی کتب کے اوپر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. تو کہاں ہے وہ کتب؟ تو توریت کے اوپر جتنی بھی ان کی سینکٹیٹی انہوں نے اپنی طرف سے مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے, ایز فار ایز دے گو ان دی 6th سینچری. ڈیڈ سی اسکرولز جو ہیں وہ آئی تھنک 4th سینچری کو یا 6th سینچری کو بولتے ہیں, یو نو, ایز فار ایز دے کین گو. 6th سینچری, ناٹ آفٹر کرائسٹ, وے بفور. سو اوکے, جتنی بھی آپ نے سنبھالی ہے ٹھیک ہے اپنی کتابیں, میں اس پہ اندھا تو بلیو نہیں کرتا, مگر قرآن اور حدیث کے سٹینسل کے اوپر جو پوری اترتی ہیں آیتیں آپ کی اس وقت کی جو انجیل اور توریت کی ہیں, زبور کی ہیں, تو ٹھیک ہے مان لوں گا, مجھے تو کوئی آر نہیں. اور یہی میرا مقدمہ ہے مسلمان اسکالرشپ کے ساتھ بھی, کہ جب ایک چیز انجیل میں ہے اور اس کے اوپر اسلامک لٹریچر صحابہ کے دور کا بھی اسی طریقے سے مربوط ہے, بغیر اس بات کے کہ انجیل میں کیا لکھا ہے, اوریجنل ڈاکیومنٹیشن بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے, تو پھر انجیل کی آیتیں بھی مان لیتے ہیں جو پوری کی پوری اتر رہی ہیں اینڈ آف ٹائمز کی. ٹھیک ہے, کچھ ایسی آیتیں میں آپ کو انجیل سے سناؤں کہ آپ کو لگے گا میں احادیث سنا رہا ہوں, وہ احادیث سناؤں تو آپ کو لگے گا انجیل کی آیتیں سنا رہا ہوں. اتنا کلیئر ہے. ایج آف ٹریبولیشن تو ایز از نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ ویسی ہی ہوگی. اب ویسے انہوں نے یہ نہیں کہا, نبی علیہ السلام نے اشارہ نہیں فرمایا کہ جیسے کہ انجیل والے مانتے ہیں, نہیں, انہوں نے حدیث ارشاد فرمائی, اور ہم اب انجیل میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہاں عیسائی بھی یہ مانتے کہ یہ واقعہ درست, یہ واقعہ ان کے پاس درست آیا. سو یہ بات تو کرینہ میں سیٹ کر رہا ہوں, پیمانہ کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ میں نوح علیہ السلام کو, کیونکہ نوح علیہ السلام کی وہ والی ڈیٹیلنگ مسلمانوں کے پاس اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے اس دور کی کہ جو حضرت نوح سے 4 نسلوں پہلے سے ادریس علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں, جو ان کے پاس ڈیٹیلنگ ہے. اب اس کے اوپر سوال اس لیے اٹھائے جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ انجیل میں میرا ایمان ہے, اس لیے کہ احادیث کلیئرلی بتا رہی ہیں, کچھ ایسی احادیث ہیں جو کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ انجیل کے وہ والے جو خانے ہیں نا وہ درست ہیں, توریت کے بھی وہ خانے درست ہیں. کچھ ایسی احادیث ہیں, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک کی آیتیں بھی اسی طریقے سے ہنٹ کراتی ہیں. اب قرآن پاک کا یہ شروع سے نہج رہا ہے, آپ پڑھیں گے قرآن پاک کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو اس وقت یہودی اور عیسائی کچھ ایسی چیزوں پہ صحیح بلیف رکھتے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ریفرنس بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, جو صحیح بلیف رکھتے ہیں اس کے بارے میں قرآن ری انٹرپریٹ نہیں کرتا کسی چیز کو, شاذ و نادر ہی ہو. جنرل بلیف سسٹم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں کریکشن کرنی تھی ان کی بلیف کی وہاں پہ کر دی. ٹھیک ہے, یہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے ان تینوں کتابوں کے سامنے رکھ کے قرآن پاک کو ہی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں قرآن پاک ان کو ایز اے ریفرنس یوز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ قرآن پاک نے تو یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یہودیوں سے کہہ دو کہ جاؤ اپنی کتاب ہی پڑھ لو, ہم نے کون سا کوئی نیا لا بنا لیا, اپنی لا سورہ مائدہ کیا اپنے لا پہ ہی پورے اتر آؤ. ٹھیک ہے, سو میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کل کا مسلمان آج کل کی اسکالرشپ کے اندر اس کنفیوژن میں آ گیا ہے کہ انجیل سے کوئی بات آئی ہے تو سراسر غلط ہے, اسلام کے منافی اور متضاد ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ غامدی صاحب کے فراہی صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی اسی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں کہ نوح علیہ السلام کے وہ والے معاملات وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوا, تو انجیل میں لکھا ہوا ہے نا.
عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے کے اوپر مسئلہ ہے، باقی کی چیزیں انجیل سے لے لیں گے، یہ والی چیز نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہیں صریحاً لکھا نہیں ہے، صراحت سے بیان نہیں فرمایا کہ عیسیٰ اوپر اٹھائے گئے. اور انجیل نے جو بیان کر دیا، انجیل نے جو غلطی کی تھی اللہ تعالیٰ نے درست کر دی کہ نہیں، قتل نہیں کیا ان کو، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا. اور وہ تو مانتے کہ اللہ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے، بس یہ کریکشن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دی. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو نوح علیہ السلام کا جو کوشچن میرے کوشچن میں بار بار اٹھاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک نے کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی پہلی جنریشن، ان کے بیٹے کے بارے میں، ان کے باقی کے بچوں اور اس خاص طور پہ اس بیٹے کے بارے میں بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو نہیں کہا کہ ان کے بیٹوں کا بیٹا کا بیٹا کا بیٹا تھا یا پوتا تھا، پوتوں کے آگے سے پوتا تھا، ایسے تو نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بتایا ان کا بیٹا تھا. سو یہ ایک کامن سینس کے کچھ کوشچن ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کی صورتوں میں بھی ایسے ہی بتایا. جیسے آپ ایسٹرو فزیکل نشانیاں دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، تو آپ یہ والی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے جو کہ بیسک فزکس کی نشانی ہے، بیسک بایولوجی کی نشانی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہلی جنریشن کی، ان کی پوری کے پورے قبیلے، حضرت نوح کی ہی نسل کے پورے قبیلے وہاں پہ ہیں. 78 بندہ ٹوٹل کشتی میں آیا. ٹھیک ہے، اگر نوح علیہ السلام کی اس ہیومن بایولوجی کے اندر ایکسٹریپولیشن کی جائے اس ایج کی، اس لائف سائیکل کی، تو نوح کے بعد ایٹ لیسٹ 50 نسلیں پیدا ہونی چاہیے، جبکہ حضرت نوح ابھی دنیا میں ہی کشتی بنا رہے ہوں. 50 نسلیں آگے سے، ایک بیٹے کا آگے سے بیٹا، سے آگے سے بیٹا، سے آگے سے بیٹا. ٹھیک ہے، یہ کون مسلمان مانتا ہے اس وقت کہ حضرت نوح کی 950 سال میں جا کے 951 سال کے تھے تو شادی ہوئی تھی؟ کوئی یہ مانتا ہے ایسے؟ اس وقت 950 سال کا لڑکا ہوتا تھا تو شادی کرتے تھے 942 سال کی لڑکی سے، ایسے تو کوئی نہیں مانتا نا. سو یہ سوال بہت ہی کلاسیکل، مطلب اٹس اے کامن سینس کوسچن کہ اوکے، سو از دیر اے چانس دیٹ دیر واز سم ایکسٹراڈنری way of looking at the human life cycle? No, there is not much of a chance. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت ایسے نہیں بدلی. پھر مسلمان مولوی آگے کہتا ہے کہ ساحل میاں، نبی علیہ السلام کی حدیث سے پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی. تو بالکل عمریں زیادہ تھی، تو قرآن نے بھی بتا دیا عمریں زیادہ تھی. پہلے شادی لیٹ ہوتی تھی، یہ والی حدیث لے کے آؤ یا یہ والی آیت لے کے آؤ. ٹھیک ہے، اس لیے میں بار بار بک آف ایناک کے ٹائم کے اوپر انجیل کو انووک کر کے کوشچن کرتا ہوں. یہ میری بلیف نہیں ہے یہ کہ نوح کے دور میں باعث مخلوق آئی تھی اور انہی کے ابھی فاسلز بھی مل رہے ہیں اور انہی کے، یہ میری بلیف نہیں ہے، میرے عقیدے کا حصہ نہیں ہے. میرا ایک کوشچن ہے کہ وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنس؟ جب کہ اللہ کے نام کے اوپر بتائی گئی کتابیں نا، توریت اور زبور اور انجیل، انہوں نے جب یہ پوری طرح لکھ دیا ہے اور قرآن پاک نے اس کی کوئی تصحیح نہیں کی، تو پھر اس بارے میں یہ سوال کرنے سے عقیدہ کیسے ہل رہا ہے کسی کا؟ سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے آپ کو اس سینسیکل میٹر کے اوپر پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ، آپ کا نام کیا تھا؟ سر عاطف فرام آسٹریلیا. سر عاطف، آپ یہ بتائیں، میں یہ سوال کا نا ٹیسٹ کر لیتا ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے واپس آنا ہے، آپ کی بلیف ہے؟ میری ہے اصل میں، آپ کی نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کی ہے؟ سر میری ہے. بس ٹھیک ہے. اگر آج آ جاتے ہیں تو کچھ سال دنیا میں رہتے ہیں وہ، اور اس کے بعد وہ دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وصال ہو جاتا ہے ان کا انتقال ہوتا ہے یا شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 100 سال بعد کتاب لکھی جاتی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر. 100 سال نہیں، 500 سال بعد کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی لکھی جائے گی؟ سر حضرت عیسیٰ کی عمر تو اتنی لکھی جائے گی نا جتنی انہوں نے اس ڈائمینشن میں سپینڈ کی ہے. لائک نہیں نا، نہیں، وہ ہم جو بتائیں گے نا، جو ہم بتائیں گے اتنی عمر لکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا، انسانوں نے بتانا نا آگے. جی سر. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو یہ بتانا نا، کہتے عیسیٰ ابن مریم تو نہیں فوت ہوئے تھے نا، حضرت عیسیٰ ابن مریم تو زندہ ہیں. جی سر. تو ہم تو بتائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے جب کیلنڈر ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس وقت پہلا دن تھا کیلنڈر کا، اور آج 2022 سال ہو چکے ہیں کس چیز کو؟ حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوئے. ایکچولی حضرت عیسیٰ کو انتقال، اکارڈنگ ٹو دیم حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو تو 2022 پلس 32 کر لیں، جو وہ 32 سال مانتے ہیں، جو کہ میں 40 سال بتاتا ہوں. تو 2022 پلس 32 2062 سال. یس، تو ٹیکنیکلی تو حضرت عیسیٰ 2062 سال کے ہوں گے جب آئیں گے نا. فوت تو نہیں ہوئے نا، میری تو بلیف ہے.
جی سر. تو میں نے تو 2062 لکھنا ہے, میرے ایمان کا تقاضا ہے نا کہ میں 2062 سال لکھوں. جی سر. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی بتانا نا, آگے بھی اگلی نسلوں کو یہی بتانا کہ حدیث صاحب میرے ٹائم پہ آئے تھے تو 2062 سال کے تھے. جی سر. سمجھیے بات آپ. اور اب 1000 سال بعد کی جو کتابیں ہوں گی وہ اس ٹیسٹمنی کے اوپر ہوں گی جو ہم نے اپنے بچوں کو بتانی ہے. یس, یس ایگزیکٹلی. تو محمد سمجھ حل ہونا شروع ہوا آپ کے سامنے. جی سر بالکل. تو جب حضرت عیسیٰ کے اوپر ہماری یہ بلیف ہے کہ وہ کسی اور ڈائمینشن میں گئے ہوئے ہیں, کسی اور آسمان پہ ہیں, تو حضرت نوح کے اوپر بلیف کرنے سے اسلامی عقیدہ کیسے ہل جاتا ہے ساحل ندیم کا؟ یہ وہ سینس ہے جو اس وقت کا مولوی بالکل آ رہی ہے اس سینس سے. وہ بالکل لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں, تو یہ نہیں بتا سکتا کیوں غلط ہیں. وہ کہتا کیونکہ یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے تو آپ نے کوئی نئی بات اسلام میں داخل کر لیا. میں نے نئی بات ہی داخل کی ہے, پرانی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر جانا بہت پرانی بات ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت 2062 سال کے ہیں. جی سر. اگر آپ غامدی صاحب کے فالوور نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ 2062 سال کے. اچھا, تو 2062 سال کے تو کدھر ہیں؟ کسی اور ڈائمینشن میں, کسی اور آسمان میں. جی ہاں, یہ بھی مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. تو حضرت نوح کے اوپر جب میں یہ کہہ دیتا ہوں تو اس میں ایسی کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ مسلمان بغیر غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ, میں ان سے بات کروں گا, ٹھیک ہے, کرتا بھی رہتا ہوں, مگر مسلمان باقی کا یہ بھی مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اوپر 23 سال رہے ہیں معراج پہ. ٹھیک ہے سر. جی سر بالکل ٹھیک ہے. میں ادھر پوائنٹ پورا بتا دوں کیونکہ یہ ویڈیو پہ جاتا ہوتا ہے نا, تو وہ کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے نا کسی کو. جب ہمیں پتا ہے کہ اوپر بھی وقت گزارا جاتا ہے, اوپر بھی سال گزرتے ہیں, ٹائم کی وقت قید سے تو نہیں, وقت کی قید سے تو نہیں آزاد ہوتے ہیں نا. معراج بھی اوپر گئے ہیں تو پوری نشانیاں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اگر فزیکلی اوپر نہیں لے کے جائیں گے تو معجزہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ معجزہ ہی کیا ہے پھر. میں آپ کو پھر بتا دوں, میں نے ابھی ایک غامدی صاحب کی نا ایک ویڈیو, ان کے اسٹوڈنٹ بڑے بزرگ ہیں, وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ غامدی صاحب نے آپ کا جواب دیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ عرب نے اعتراض کیوں کیا تھا, اگر وہ خواب ہی تھا تو عرب نے اعتراض اس لیے کیا تھا. یہ غامدی صاحب نے اپنے منہ سے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ نے خواب دکھایا ہے, اس لیے عرب نے اعتراض کیا تھا. ذرا کچھ آپ اتنی نفسیاتی طور پہ کمزور ہونا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے سننا ہو کسی کو, تب آپ یہ بات مان سکتے ہیں. اگر میں کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جس سے آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے, مگر انتہائی احمقانہ قسم کا یہ معاملہ ہے ایک فالوور کے طور پہ کہ میں یہ مان لوں کہ میں نے ساحل نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ چیز دکھائی ہے, تو میرے محلے والے اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں تو اتنے سے سیکنڈ میں تو اڑ کے کیسے واپس کیسے آ گیا, اور اللہ نے دکھایا یا خود خواب آیا یا کوئی اور خواب تھا, اس سے تو اعتراض کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ والی بات غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ غامدی صاحب کو پوچھنے سے پتہ کیوں ڈرتے ہیں, میں بتاتا ہوں, سن لینا, ایک میری بات پوری سن لیں تاکہ یہ بات ایک تو تسلسل سے پوری ہو جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر نبی علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ اوپر گئے ہیں تب یہ اعتراض بنتا ہے. اگر اللہ نے خواب میں دکھا دیا تو یہ اعتراض نہیں بنتا کہ تمہارے نبی علیہ السلام اوپر سے ہو کے واپس کیسے آ گئے, سب چیزیں دیکھ لی. یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. سو اٹس اے ویری نان سینسیکل آرگیومنٹ, ویری نان سینسیکل آرگیومنٹ. یہ کوئی کہے کہ اعتراض تو اس لیے تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. نبیوں کو اللہ ہی خواب دکھاتے ہیں, اور بھی بڑے خواب دکھائے نبی السلام کو, اس پہ اعتراض نہیں کیا نبی السلام مکہ کے لوگوں نے یا مدینہ کے لوگوں نے. اب رہی بات آپ کے سوال کے اوپر واپس آتا ہوں کہ اگر نبی السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ تھی, فزیکل جرنی پہ گئے تھے, تو ٹائم بھی گزارا ہوگا, انہوں نے ٹائم گزارا ہوگا, تو پھر ان کی ایج بھی وہاں پہ ڈاکیومنٹ, ہمیں یہاں پہ ڈاکیومنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب رہی بات, جیسی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, جس بندے کے ذہن میں آ رہا نا سر یہ ایج کا کیا تعلق ہے اس بات سے, تو میں بتاتا ہوں قرآن پاک نے حضرت نوح کی صرف تبلیغ کی دعوت کی ایج بتائی ہے کہ 950 سال وہ صرف دعوت دیتا رہے میرا نبی. ٹھیک ہے. باقی کی ایج نہیں پتا, کیا پتا 1000 سال اور ہو, کیا پتا 50 سال اور ہو, وی ڈونٹ نو دیٹ. ٹھیک ہے. سو جب یہ والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اب آئیں ایسکیٹالوجی پہ کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انٹر ڈائمینشنل, انٹر گیلیکٹک, یہ سارے معاملات ہمیں فیکٹر ان کرنے پڑتے ہیں. دا پاسبلٹی آف اٹ, ناٹ لٹرلی, اف ناٹ لٹرلی دین ایٹ لیسٹ دا میئر پاسبلٹی کہ کچھ نہ کچھ تو عجیب و غریب ہونا ہے. اور میرے پاس 15 گھنٹے کی ریفرنس کے ساتھ تصویریں اسکرین پہ لگا لگا کے میں نے حدیثیں پیسٹ کی ہوئی ہیں, آیتیں پیسٹ کی ہوئی ہیں, وہ ویڈیوز دیکھ لیں آپ.
کہ جس میں میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کا خود سارا لٹریچر بتا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کانسیپٹس ہمیں ایڈہیئر کرنے پڑیں گے, ایبزارب کرنے پڑیں گے. ہم نہیں بتائے, میرے نبی نہیں بتائے ہیں وہ سارے کانسیپٹس, ٹھیک ہے. یہ سب انٹر ڈائمینشنل باتیں قرآن پاک نے کلیئرلی بتائی ہوئی ہیں. سب انٹر گلیکٹک جرنیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث میں بتائی ہوئی ہیں ساری. آپ وہ 15 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں. میں نے صرف ایک سورت کی بات بتا رہا ہوں, سورہ کہف کی, تاکہ ایسکیٹالوجی کی کانسیپچوائلائزیشن جتنی کلیئر کی جا سکتی ہے ہو. میں نے کیا قطعیت کے ساتھ بات کی ہے کہ یہی ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں وائی آر یو ناٹ کنسیڈرنگ دس ایز ون آف دا مینی آپشنز. آپ نے اس دنیا میں کیوں رکھنا ہے ذوالقرنین کو, دنیا میں دجال کو کیوں رکھنا ہے, آپ نے جادود ماجود دنیا سے کیوں نکالے ہیں آپ نے, صرف اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پائے ہیں, یہ والا ہی کانسیپٹ اور فارمولا ادھر بھی کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ حدیثیں ہیں میرے پاس حدیث ہیں کہ جس سے سمجھ آتی ہے, ہنٹ کلیئر ہنٹ ہوتے ہیں کہ کہیں اور بھی معاملات کیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے, صرف اس دنیا اس کرے کے اوپر نہیں کیے. اور اگر اس کرے کے اوپر بھی کیے تو اس کرے کی کیمسٹری کچھ اور تھی, اور یہاں سے ٹو اینڈ فرو موشن بڑا ایزی ہے. باقی کی سیولائزیشن کے تمام لٹریچر ہمیں بتا رہے ہیں, پرانی سیولائزیشن کے لٹریچر بتا رہے ہیں کہ ٹو اینڈ فرو موشن فرام ہیئر اینڈ سم ویئر ایلس ہوتا رہا ہے. ان کو کون سی فزکس اور اسٹیفن ہاکنز اور آئنسٹائن کی تھیوریز پتا تھی؟ انہوں نے تو لٹرلی سارا کچھ بتایا ہوا ہے. جتنا وہ جانتے تھے انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئرلی بتا دی, چاہے وہ ساؤتھ امریکن ہو, چاہے وہ ایکیڈین ہو, چاہے وہ ایجپشن ہو, چاہے وہ ایون انڈینز ہوں. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا لٹریچر بتا رہا تھا, میرا تو کوئی ایمان نہیں نا اس لٹریچر پہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ایمان میں جو حدیثیں اچانک ضرب لگاتے ہیں ساحل میاں, وہ تو حدیثیں ضعیف ہیں. میرے حدیثیں ضعیف کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, وہ والی وجوہات بھی وجہ کیوں لیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے, وہ موضوع کے سائیکالوجی سے کیوں ضعیف حدیث کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود بھی پتا ہے کہ موضوع حدیث کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کو اس نفسیات سے وار کیا جاتا ہے کہ جس میں اس نفسیات کو جان کے بچوں کی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ ضعیف کا مطلب موضوع کر دو. یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے کہ اگر ضعیف کا مطلب موضوع کر دیا جائے. جس نے بھی دکھاؤ نا یہ تو حدیث ضعیف ہے, اس کی نفسیات نے, بیٹا مجھے جملہ پورا کر لینے دینا, میں آپ کی بات سنتا ہوں. جب بھی کوئی ایک اسکالر بولے گا نا آپ کو, یا آج کل کے یوٹیوبرز کے, تو حدیث ہی ضعیف ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا نفسیاتی طور پہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ حدیث نبی اسلام پہ جھوٹ باندھی گئی. ایسا یہ کوئی مطلب نہیں ہے ضعیف کا. یہ 2 نمبری بند کریں اسلام میں. یہ جو بھی مولوی ہے ایسا کر رہا ہے ساحل صاحب, وہ تو حدیث ضعیف ہے. آپ یہ بتائیں کہ حدیث موضوع ہے کہ نہیں, اور اگر 50 حدیثیں ایک ہی متن کے اوپر ضعیف مل رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ حدیث ایز از کوٹ کی جا سکتی ہے. اور اگر متن قوی ہے تو ضعیف حدیث بھی قوی ہی ہوتی ہے اس سیاق کے اندر. یہ بہت ہی آسان کر کے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو کنفیوژن نہ پھیلائیے. مولوی صاحب اس وقت ضعیف 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 لگایا ہوا ہے, 3500 حدیثیں ضعیف مل گئی ہیں, ساری کی ساری انٹر گلیکٹک انٹر ڈائمینشنل ہیں, اور ابھی تک آپ کا ایمان نہیں متزلزل ہو رہا. جی بچہ آپ بات کر رہے ہیں. سر اس پہ تو میں نے آپ کی والی وہ ایک جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ اگر کوئی راوی لیٹس اسیوم کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ والا جھوٹ کیوں بول رہا ہے 1400 سال پہلے جو آج کے دور میں سچ ہے, اس کو کیا الہام ہو گیا ہے؟ تو سر وہ تو جسٹیفیکیشن مطلب وہ تو میرا شرح صدر اس بات پہ الحمدللہ ہو گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز ضعیف کو ہم ضعیف کر کے اس کو ہم کھٹے لائن لگا دیں. جی نہیں, ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا, خالی مسئلہ نہیں ہے یہ. ان کے نا نفسیات اتنی انفیریئر اور پست ہو چکی ہیں, اسپیشلی مسلم سائیکالوجی اتنے تابع ہو گئے ہیں نا یہ یورپین فلسفی کے اور یہ قادیانی فلسفی کے. اور قادیانی فلسفی بھی تابع ہی تھی یورپین فلسفی کے, اس لیے ایسی بہکی باتیں کرتے تھے اسلام میں. کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اسلام نے کہا دجال کا گدھا ہوگا تو وہ ایک جہاز ہوگا, جو کہ جہاز کیوں ہوگا جب نبی اسلام نے کہا گدھا ہوگا تو گدھا ہوگا. زبردستی نا اپنے طور پہ نبی اسلام کے بہاف پہ سوچ رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اسلام نے چونکہ جہاز نہیں دیکھے ہوئے تھے تو میٹافور بتایا. یہ اس قسم کے بے شرم ہے مسلمان مولوی آج کل کے. حضرت صالح کی اونٹنی مگر دجال کا گدھا جہاز. یہ سوچیں ذرا, یہ کیا بدبختی پھیلا رہے ہو بچوں میں. حضرت صالح کی اونٹنی اتنی ایکسٹراڈنری ایٹریبیوٹس رکھتی تھی کہ وہ عام اونٹنی نہیں تھی. آپ کو بھی پتا نا اس بات کا. انہوں نے جو ذہن میں آتا تھا نا فطور وہ ڈالا تھا کہ اونٹنی ایسی ہو, اونٹنی اس سائز کی ہو, اونٹنی یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو. وہ ایگزیکٹ ساری کی ساری اسپیسیفیکیشن ڈاکیومنٹ لے کے اللہ تعالیٰ نے پتھر پھاڑ کے وہ اونٹنی باہر ظاہر کر دی, پتھر پھاڑ کے. یہ ایکسٹراڈنری آپ کو لٹرل لگ رہا ہے اور دجال کا گدھا آپ کو جہاز لگ رہا ہے.
تو یہ وہ مولوی صاحب ہی ہیں جو یہ جتنے بھی جہاز ہیں نا ان کو یہ جہاز بنانے کا شوق ہوتا ہے. یہ جو دجال کا گدھا ہے تو گدھا ہے, اور وہ گدھا کیوں ہے میں بتا دیتا ہوں وہ گدھا کیوں ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, کیونکہ دجال کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ مشن ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں کو آ کے فالوورز کو آ کے بتایا کہ میں آ گیا تمہارا خدا واپس. اس لیے حدیث آئی ہے کہ تمہارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا. یہودیوں کو تو نہیں مان کہے گا میں خدا ہوں, یہودی تو مانتے ہی نہیں ہے کسی اور خدا کو, وہ ہمارے والے خدا کو مانتے ہیں. تو ان کے آگے وہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے اس نے, وہ اس لیے ان کے لیے مسیحا ہے. اب چونکہ کرسچنز کو اس نے بتانا ہے, اور نبی علیہ السلام نے یہ بارہا کئی دفعہ بتا دیا ہے کہ دجال عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرا ہے, عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرے گا, مرر کرے گا. تو گدھے پہ آنا ضروری ہے اس کا. وہ جہاز پہ آ جائے گا تو عیسائی کیوں کہیں گے کہ ہاں یہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے, کیونکہ عیسیٰ بھی جہاز پہ چلتے تھے. نہیں, حضرت عیسیٰ گدھے پہ سواری کرتے تھے, اس لیے دجال نے گدھے پہ آنا ہے. اتنی سمپل سی بات کو راکٹ سائنس بنانے کے لیے ایک فطوری دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فطوری دماغ یہ آج کل پریزنٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے سامنے مسجدوں میں. اتنی آسان سی باتیں تھیں جو کہ جان کے انہوں نے مشکلات میں ڈال دی, اور توہماتی قسم کی طلسماتی باتیں کریں. ایک مولوی صاحب ابھی اصحاب کہف کے اوپر کہتے ہیں ساحل صاحب آپ نے ٹائم ٹریول ڈال دیا ہے. مطلب ایک بچپن میں بس کوئی حادثہ ہو گیا دماغ کے ساتھ نا, تو ہر چیز آپ کو قطعیت کے ساتھ ہی پوری لگتی ہے. ماننا ہی نہیں ہوتا انہوں نے کہ دوسری آپشن بھی ہو سکتی ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اصحاب کہف کے بارے میں آیتوں کی آیتیں بتا دی ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹریول کیسے ہے اصحاب کہف کا. ان کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی تھی, بس 300 کچھ سالوں کی عمر عطا کی تھی. یہ اتنا احمقانہ قسم کا رویہ دیکھیں قرآن پاک کے اوپر ان کا, اور اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں نا, خود ہی اشکارا ہو جاتے ہیں. اگر ایک بندہ 300 سال کے لیے سوئے اور اٹھ جائے, ٹھیک ہے, آپ چھوڑیں 300 سال کو, مولوی صاحب اگر 30 سال کے لیے بھی آپ سوئے نا تو اٹھنا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا ابھی اٹھے تھے, ابھی سوئے تھے, ابھی اٹھ گئے. آپ کے ناخن زمین کو ٹچ کر رہے ہوں گے, بال آپ کے 15 کلومیٹر لمبے ہو چکے ہوں گے, آپ کی جھریاں پڑ چکی ہوں گی, آپ کی جسم کی حالات خود ہی بتا دیں گے کہ کتنے سال سوئے ہیں آپ. وہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو سوئے تھے, ابھی آدھا پہر, ایک پہر, ایک رات. یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ کو آیتوں میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے بندے سوچ سکیں, اور آپ جیسے بندے ابھی تک اس آیت کا ترجمہ نہیں پڑھ سکیں, اور عالم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو آپ. اللہ تعالیٰ نے کیا نعوذ باللہ یہ بس کیجولی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ یہ ٹائم لیپس پورا کا پورا کور کیا ان لوگوں نے. عمر ہمیں بھی پتہ ہے 300 سال ہو گئی, ادھر نوح علیہ السلام کی بھی عمر 950 سال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, آدم علیہ السلام کی 1000 سال بتا دیا. یہ سارے کے سارے کانسیپٹ قرآن پاک خود بتا رہا ہے, مگر نہیں انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. اور آنکھیں نہ کھولیں یار, اپنی خانقاہوں میں جا کے تزکیہ نفس کرو. اب بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہو, عقیدے میں کیوں ڈال رہے ہو والی باتیں جو کہ تمہارے پاس پروف ہی نہیں ان چیزوں کا. اس لیے مجھے یہ نا اس پوری کی پوری سائیکالوجی کے ساتھ مجھے ایک خاص ریپلشن ہے, کیونکہ یہ کینسر نیچے پھیلانے کے لیے ان کے اندر ایک تحریک بھی ہے. ورنہ نظام کی بات کرو تو کوئی تحریک نہیں, بالکل نہیں, اپنے اپنے گھر میں اپنی مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے. مگر جب اس بارے میں بات ہو, بچے خراب کرنے کے بارے میں بات ہو, تو لوگوں کے گھر کے دروازے توڑ کے بچے خراب کریں گے. سوچیں ذرا, ان کی تحریک اچانک آؤٹ باؤنڈ ہو جاتی ہے جب بچے خراب کرنے ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں چلو اسلام کے نظام کی بات کرو, نہیں اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے, لوگوں کے گھر جا کے لوگوں کو بتانا کہ اللہ کا قانون کرو, اپنا تزکیہ کرو بس. اور یار تو پھر ان کی اس چیز کے اوپر بھی اپنا تزکیہ کرنا ہے یار, لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ اپنی 2 نمبر سائیکالوجی لوگوں کو کیوں ٹرانسفر کرنے کے لیے پورا مشن بنایا ہوا؟ اس وقت مشنری بن جاتے ہو جب اپنے فرقے کی باری آتی ہے اور اپنے سند کی باری آتی ہے. سند کا نظام تو پوری طریقے سے چلا رہے ہو. جب میں کہتا ہوں اسلام کا قانون پوری دنیا کے اوپر آنا چاہیے, نہیں وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہم نے, تو اب یہ باقی کے ٹھیکے بھی سائڈ پہ کریں, اس ہپوکریسی سے باہر آئیں. ایوری یوتھ موبلائز ہو چکا ہے, یوتھ کو سوچنا آ گیا ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بونے جو خود بنائے ہوئے نا آپ نے, وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہم کو, کہ آپ کے سارے قد نظر آتے ہیں بچوں کو بھی, کہ بالکل ہی بے وقوفانہ اور احمقانہ باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ام المؤمنین یا پھر کسی بھی صحابیہ کے اوپر کوئی بایوگرافی یا پھر بک کوئی ریکمینڈ کر دیں, کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں بہت ساری سیرت مل جاتی ہیں 2, 3, 4 والیومس کے اوپر, لیکن میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی حضرت فاطمہ کے اوپر یا پھر حضرت عائشہ, کسی کے اوپر بھی مطلب کوئی 150-200 صفحے سے اوپر کوئی مل ہی نہیں رہی. اور وہ بھی آپ جیسے کہتے ہیں کہ
اگر کوئی حضرت فاطمہ کے اوپر ہے تو پھر وہ شیعوں کی طرف بائسڈ ہے، اور اگر حضرت عائشہ کے اوپر کوئی بایوگرافی ہے تو پھر وہ سنیزم کی طرف بائسڈ ہے. تو کوئی ان بائسڈ اور ایک ڈیٹیلڈ بایوگرافی اگر آپ ریکمینڈ کر دیں کسی بھی صحابیہ یا پھر دیکھیں فاطمہ علیہ السلام کی یا کسی بھی صحابیہ کی کتاب، ٹھیک ہے، شیعوں کی بھی اور سنیوں کی بھی پڑھیں گے آپ، پھر احادیث بھی پڑھیں گے اور احادیث کے اوپر سیٹل کریں گے کہاں پہ سکیونیس آئی تھی. سنیوں نے بھی تو سکیونیس دکھانی ہے نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سنی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرشتے اترے ہوئے ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ شیطان اترے ہوئے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہے نا، سب انسان ہیں. دونوں کی بائسنس مینشن کی. جی ہاں، آئی نو میں بچوں کو بتا رہا ہوں نا جو سنیں گے ویڈیو، کہ اہل سنت کی بھی بائسنس ہونی ہے، اہل تشیعوں کی بائسنس ہونی ہے. بائسنس ہمارا ہیومن بیہیویئر ہے. شیعوں کی بائسنس اس لیے زیادہ ہونی ہے، وہ مائنورٹی ہمیشہ زیادہ سکیونیس دکھاتی ہے، اپنے بچوں کو جان کے ایموشنل ٹیسٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ غور سے سمجھ لیں اس بات کو کہ احادیث کی سند کے ساتھ اور قرآن پاک کی روح میں آپ نے سارا کا سارا معاملہ طے کرنا ہے کہ کون سی چیزیں سینسیبل ہیں، کون سی نہیں. کچھ چیزیں ایسی حضرت فاطمہ سے ایٹریبیوٹ کی ہیں اہل تشیعوں نے جو کہ سینسیبل نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں زیادہ تر چیزیں فاطمہ کی ایسی ہیں جو کہ واقعی میں ایکسٹراڈنری ہیں، واقعی میں، اور سنیوں نے نہیں مانی کیونکہ وہ شیعوں نے لکھ دی ہیں. تو آپ خود لکھ لیتے، انہوں نے لکھ دی ہیں مگر آپ نے نہیں پڑھنی کیونکہ شیعوں نے لکھ دی. تو آپ بتا دیں آپ نے کیا لکھا ہے. آپ میجر کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اہل سنت پر جماعت نے وہ ریسرچ کی نہیں ہے صحابیات کے اوپر. اب بچیاں کیا کریں ہماری، ازنارا کہ او ساحل صاحب آپ نے تو خود نہیں کتابیں پڑھی. یہ بھی اعتراض آئے گا نا. ابھی دیکھنا آپ نے خود نہیں پڑھی تو آپ نے سمجھے لکھی نہیں گئی. جس گرامر میں اور جس تفصیل سے لکھی ہیں ہم سب کو پتہ ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں یہاں پہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہی باتیں کر رہا ہوں. دیکھ لی میں نے ساری کی ساری کتابیں جو اس وقت ایٹ لیسٹ مین سٹریم کے اندر لکھی ہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں عرب لٹریچر بہت ہے. عرب لٹریچر وہ بھی تھوڑا سا بائسڈ ہی ہوگا مگر ایٹ لیسٹ دونوں طرف کا عرب لٹریچر دیکھیں آپ. اردو سر وہ کوئی ایک ریکمینڈ کر دیں ایک دو بکس جو ٹرانسلیٹڈ ہوں، کیونکہ عربی تو ابھی پڑھنے نہیں آتی، انشاءاللہ سیکھیں گے. دیکھیں فاطمہ تو زہرا کے نام سے علیہ السلام کے نام سے ہی ایک کتاب ہے جو کہ عرب ابو یوسف کی کتاب ہے جو کہ میں نے خود ریکمینڈ کی ہوئی ہے کیونکہ اس میں تفصیلات دونوں مسلکوں کی انہوں نے اکٹھی کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، مگر چونکہ حضرت فاطمہ سے ہم وہ والی سائیکالوجی اخذ کرتے ہیں ہر بچی کہ یہ لکھا ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ ہے نا، چھوٹا نام تو نہیں ہے نا. تو احتیاط سے آپ نے ایک کرینہ ضرور سیٹ کرنا ہے دونوں کا، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیعوں کا بھی، کہ بچی کی سائیکالوجی جو ہے نا وہ پہلے تو نالج تو ملے نا اس کو، سائیکالوجی ساتھ ساتھ بنے گی. تو یہ 3-4 نام ایسے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، یا خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یا فاطمہ زہرا ہیں. یہ 3-4 نام ایسے ہیں کہ جو، یا مریم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں مسلمان بچی کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ دس از واٹ اے وومن کین ڈو، دس از واٹ اے وومن ہیز ڈن. ٹھیک ہے، اور پاکستان میں کیا دکھایا جاتا ہے بچی کو کہ دیکھو آسیہ علیہ السلام بھی تو فرعون کے گھر میں تھی نا، تو اس لیے تم بھی 2 نمبر شوہر کو برداشت کرو. ورنہ حضرت آسیہ سے ہی لیتے ہیں سائیکالوجی. 2 نمبر شوہروں کو برداشت کرنے کے حضرت آسیہ کا ایک برانڈ یوز کیا جاتا ہے. تو اگر آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پال رہی ہیں، وہ پانی میں سے ایک ٹوکری میں سے ملا آپ کو ایک بچہ، ٹھیک ہے، اور آپ کے شوہر نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو پھر ٹھیک ہے آپ اس بچے کو پالنے تک کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس کے بعد گھر چھوڑ دینا. مگر اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی امی نہیں ہیں، اڈاپٹیڈ امی، تو پھر آپ کو فرعون کی بیوی ہونے کا کوئی جواز نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، سو پھر آپ مریم علیہ السلام کی سائیکالوجی میں آئیں، پھر آپ اس طریقے سے انسانوں کو دیکھیں گے جس طریقے سے صحابیات دیکھتی رہی ہیں. اور یہ میں 3-4 نام اس لیے بتائیں آپ کو تاکہ بچی کو کوئی ایگزامپل ملے. ہماری بچیوں کو کوئی ایگزامپل نہیں ملی. سو دس از ناٹ اے میٹر فار مطلب کسی اور کے ذمہ مت ڈالیں. ابھی ایک ٹیم میں نے چھوڑی ہے، 3 بندے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں اردو کے لٹریچر اور عربی کے لٹریچر کو، کہ حضرت عائشہ کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت خدیجہ کی، حضرت آسیہ کی، مریم علیہ السلام کی، جتنا بھی لٹریچر ہے نا وہ اکٹھا کیا جائے. اور اگر آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے تو ضرور اس ٹیم کا حصہ بنے. volunteers@sourcecode.com کے اوپر میل کریں. جس نے ابھی تک کوشچن نہیں کیا وہ ایک خاتون کی باری ہے. Let me just talk to a girl right now. جی let's just talk to a girl. کوئی خاتون ہے تو
साहिल भाई आई थिंक नहीं है, मैं एक जल्दी से सवाल कर लेता हूँ. सॉरी. جی جی وعلیکم السلام. صاحب مجھے آپ سے نعت اور عزا کے بارے میں جاننا تھا. میں نے سیرہ میں پڑھا تھا خالد بن ولید نے عزا کو قتل کیا. مجھے ان کے بارے میں بڑی کیوریوسٹی تھی کہ وہ کیا ہے, وہ شی لیول تھی یا وہ وہاں کب سے تھی, جس طرح وہ ٹیمپل بنا ہو, جس کے بارے میں آپ سے انفارمیشن. جن تھا, ابھی تک تو علماء نے یہ لکھا ہے جن تھا بس, وہ ایک خاص قسم کا جن ہے وہ. تو جو مجاور تھا وہاں پہ ادھر اس کو پتا ہے کہ یہ جن ہے, اور لوگ جو تھے وہ جانتے ہیں کہ یہ جن جی ہے؟ اس وقت کے معاملات اس طرح کے نہیں تھے. آج کل ہم نے جن کو ایک سپرسٹیشس قسم کی بات کر دی, جو کہیں نا کہ میرے گھر میں جن ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ذرا ہوائی قسم کی باتیں کرتا ہے. تو جس نے جن دیکھ لی ہوں, واقعات دیکھ لی ہوں, اس کو پھر پتا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو تو پتا تھا. نبی اسلام نے جنوں کے ساتھ جو واقعات خود ہوئے ہیں صحابہ کی اپنی سامنے, تبلیغ دعوت کے جو واقعات ہوئے, اس کے بعد یہ والا واقعہ تو چھوٹا سا واقعہ رہ جاتا ہے خالد بن ولید کے ساتھ جو ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی ہمیشہ تو یہ ختم ہو گئے وہاں پہ, اور اب تک نہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن نہیں ہے, بس وہ والا جو شیطان تھا وہ شیطان کا بچہ جو خاتون تھی, وہ خاتون کیوں کہہ رہا ہوں اس کو, جنی تھی جو, وہ ختم ہوئی ہے. باقی جن کیوں ختم ہوں گے عرب سے؟ جی ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی ورشپیں اب کی جاتی ہے. سر دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, ان کا فلسطین جو ہے, ایک لینڈ جو فلسطین ہے وہ جیوز نے آباد کیا تھا سب سے پہلے. تو اگر وہ ادھر اپنا حق جماتے ہیں تو یہ ٹھیک بات ہے. تو پھر تو اس بیس کے اوپر تو اس کے اوپر تو سارا کے سارے زمین پہ ہمارا حق ہوتا چاہیے, کیونکہ ہمارے ابو آدم علیہ السلام نے زمین کو آباد کیا تھا. چلیں جی سائڈ ہو جائیں, کتاب تو ہماری بھی کہتی ہے نا. دیکھیں جس نے پہلے آباد کیا تھا, سمجھ لیں یہودیوں کا حق ہے, ٹھیک ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, رکیں آپ, مگر قانون اللہ کا ہوگا. بس یہ بیسک اصول ہے. یہ مت سوچا کریں یہودیوں کے بچے مار دیں ہم, ایسا کوئی اسلام نہیں ہے. یہودیوں کو رہنے کے لیے اگر جگہ چاہیے, کس نے منع کیا, رہو, آپ رہیں, مگر آپ اللہ کے قانون کے تابع رہیں گے. آپ کا کوئی قانون نہیں چلے گا. اگر آپ کی کتاب کے تھرو آپ کو یہ قانون ملتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اللہ کی قانون چلیں گے, تو آپ ہماری, دیکھیں میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, جتنے بھی بچے ہیں نا کنفیوژن کا شکار ہیں, وہ فلسطین کے اس پرنسپل کے اوپر کہ یار ان کی زمین تھی, کیوں زبردستی لے رہے ہو. پہلے بات تو ان کی زمین نہیں تھی, ٹھیک ہے. یہ آپ 1940s کا واقعہ پڑھ لیں تو کس طریقے سے زمین چھینی گئی ہے ان سے. یہ 2 نمبروں کی باتوں میں مت آئیں, یہ ان کے اپنے اسکالرس کی بھی ٹیسٹیمنی اور ہسٹورینس کی بھی یہی ہے, اور ہم سب کو پتہ پرانی نہیں ہے. مگر چلیں 3000 سال پہلے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, چلتے ہیں پہلے 3000 سال. تو نبی کا کانسیپٹ ماننا پڑے گا, کتاب کا کانسیپٹ ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی طرف سے ان کو گفٹ مل گیا, ٹھیک ہے, سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام بھی تو مدین نہیں گئے تھے نا, فلسطین ہی گئے تھے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب کے مطابق تو یہ ہے, تو تمہاری کتاب کو تم اتنا جو مانتے ہو, تو پھر اعتراض کیوں کرتے ہو کہ ہم اپنی کتاب کو بھی تو مانتے ہیں نا. ہم اپنی کتاب کو مانیں تو اعتراض کس بات کا. ہماری کتاب ہی کہہ رہی ہے کہ قانون اللہ کا لگائیں گے آپ کے اوپر. آپ کو آپ کی کتاب سے تو دور نہیں کریں گے, آپ اپنی کتاب پہ پوجا پاٹ پوری رکھیں, کس نے کوئی نہیں منع کیا آپ نے, مگر قانون ہماری کتاب کا ہوگا. یہ ہماری کتاب ہے, آپ کو آپ کی کتاب کی رائٹ ہے, ہمیں آپ کی اپنی کتاب کی رائٹ نہیں. سوچیں تو صحیح, سمجھ لیں انہی کی زمین ہے, رہنے دیں جی ان کو. 2nd ٹیمپل کیا 3rd ٹیمپل 10th ٹیمپل بنائیں آپ ادھر, مگر قانون ہمارا ہوگا, قانون اللہ کا ہوگا, مطلب قانون ہماری کتاب سے ہوگا. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آؤ پھر 2 ہاتھ کر لیتے ہیں. یہ ہے سمپل سا کیس مسلمانوں کا. یہ مت سوچا کریں چونکہ ان کی رائٹ تھی تو ان کی ڈیوٹی, انہوں نے خود سائن آف کیے ہوئے, ہم نے تابع کیا ان کو. عمر خطاب کی ٹریٹی ہے, عمر خطاب نے ان سے سگنیچر لیے ہیں, اور یہ تو کرسچنز کے پسپا ہوئے تھے, ہم نے تو کرسچن سے لیے, اور ان کو رہنے کی اجازت دی ہے. ایک تو یہ احسان فراموش, اچھے بھلے ذبح ہو رہے تھے وہاں پہ, ان کو رہنے کی اجازت نہ دی ہوتی نا مسلمانوں نے, تو ایک بچہ ختم ہو چکا تھا ان کا یہودیوں کا. یہ مسلمانوں نے بچا کے رکھا ہوا تھا ان کو. یہ اتنے احسان فراموش ہیں. اور ہماری کتاب میں ان کو ریکگنائز نہ کیا گیا ہوتا, ہماری کتاب میں, تو ہم تو ابھی بھی ان کو ختم کر دیتے. یہ تو ہماری کتاب میں ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, ہماری کتاب میں ہے کہ عزیر علیہ السلام نبی ہیں, ہماری کتاب میں ہے کہ اہل یہود کو بھی اللہ نے تورات دی تھی.
شکر کریں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ورنہ تو ان کو تو بچے بچے کھا جاتے ہم. یہ سوچیں ذرا. اب ہم ان کے اوپر صرف اللہ کا قانون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا ہمارے قانون سے. ان کو پتا ہے ان کی لڑائی ہے. ان کے بھی تو 2 نمبر مولوی آئے نا بیچ میں، انہوں نے کتاب میں اپنا قلم چلایا نا. اس قلم کی وجہ سے انہوں نے اس مسایہ کو، اور جو دھوکہ دہی شروع ہو گئی ان کے ساتھ، اور انہوں نے پوری دنیا کو اب سمجھ لیا کہ نہیں، یہ باقی کے سارے جینٹائل اور دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ اصول اور سنت کبھی بھی کسی بھی امت میں نہیں رہی. انہوں نے یہ زبردستی ڈالی. اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ اپنا قلم چلاتے ہیں میری کتاب میں، تو یہ وہی ہوا ہے. مسلمان بھی باید یہی کر رہے ہیں اس وقت، اپنا ہی قلم چلا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر. وہ قرآن کے اوپر نہیں چلا سکتے تو باقی کی جگہوں میں چلانا شروع کر دیا ہے، تفسیر میں. اور سر مجھے جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی کی تھی، حضرت اسماعیل کی نہیں کی تھی. لیکن وہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ کس کی دی تھی کس کی نہیں دی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تبری نے بھی لکھ دیا کہ اسحاق کی بھی دی ہو، تو تبری نے لکھ دیا ہے، امام تبری نے حضرت اسحاق کا نام لکھا ہوا ہے، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اب مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ کس کی قربانی ہوئی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ کس نے قربانی دی تھی اور کیوں. وہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی. اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ میرے عقیدے کا یہ حصہ نہیں ہے کہ اسماعیل تھے کہ اسحاق تھے. میرے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا اور ابراہیم نے چھری پھیر دی تھی. یہ عقیدہ ہے میرا. ٹھیک ہے، بس باقی تو دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کے ہی بچے ہیں. جی ایک کوشچن اور بس. جی فرحان صاحب. Thank you so much, Sahil bhai. Sahil bhai, I'm a fan. I've been following you for a very, very long time, اور میں نے تقریباً موسٹلی ویڈیوز آپ کی دیکھی ہوں گی. سوال تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک پرنسپل سوال پوچھ لوں گا تاکہ میرے کنسپٹ فنڈامنٹلز کلیئر ہو جائیں. سہیل بھائی، آپ کی ویڈیوز اور آپ کا کنٹینٹ سنتے ہوئے ایک دو سے سوال ذہن میں آتے ہیں جو کہ موقع نہیں ملا تھا. ایک تو یہ ہے سہیل بھائی کہ جب اگر آپ کوئی اصول بتاتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ مجھے ایگزیکٹ ریفرنسز یاد نہیں ہیں، لیکن آپ جس طرح آپ نے گدھے کی مثال دی، وہ حدیث بتائی، تو نعوذ باللہ مطلب جس حدیث میں گدھے کا ذکر ہے اس حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، تو اس میں آپ نے اس کو لٹرل میننگ میں لیا ہے. تو کیا یہی اصول میں تھرو آؤٹ قرآن میں ہر ایک چیز کا مطلب لٹرل لوں گا؟ مطلب آپ جو پرنسپل بتاتے جا رہے ہیں کیا یہی پرنسپل تھرو آؤٹ قرآن پہ لاگو ہوں گے؟ ون، یا آپ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی ہم اس کو بھی ہم ایز اے سورس لیں اگر وہ بار بار آئیے، تو کیا یہی اصول ساری ضعیف حدیثوں میں ہوگا؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال ساحل بھائی یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے کنسیپٹ جو ہیں وہ سمجھ بھی آتے ہیں، اٹ میک سینس، اٹ میک اے لاجیکل سینس اینڈ آل دیٹ، لیکن اس میں ایک سوال کنٹینیوسلی ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مطلب جس طرح پورٹلز کا کافی آپ نے اس پہ آپ کا کنٹینٹ ہے، تو اس میں پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ پورٹلز مطلب یہ مجھے سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور دوسرا اگر اس میں سمجھنا مجھے بہت ضروری ہو تو پھر ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بھی بات ہو سکتی تھی اس میں قرآن میں پوٹینشلی یا حدیث میں. تو یہ دو سوال ہیں سر. ٹھیک ہے، زیادہ تر معاملات تو آخرت کے ہیں، قرآن پاک نے اسی لیے زیادہ تر موضوع آخرت کا ہی رکھا ہے، مگر ہر دور کے اندر ایک ایک فرعون نے پیدا ہونا ہے، اور اس فرعون کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا مواد دے دینا ہے کہ بھائی تم یہ نہ ہو کہ اس جگہ پہ اپنا کوئی بند باندھو، یہ یہاں سے راستہ کھولنا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم ہر دور کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو ان دا ہائرارکی آف ڈومیننس، کہ آپ ڈومینیٹ کیا کریں، کیونکہ اگر آپ اوپر نہیں ہیں تو لوگ آپ کے تابع نہیں آئیں گے. تو یہ باتیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جس علم کے تھرو، یہ اپنا مائکرو فون میوٹ کر دیں پلیز. آپ میں کیسے کر سکتا ہوں سب کا مائکرو فون میوٹ؟ سر نہیں کر سکتے آپ، ایک ایک بار نہیں کر سکتے، کسی کو موڈ بنا دیں تو پھر وہ کر سکتے. تو میں اگر خود عبدالرحمان بھائی کا مائک آپ کر دیجیے. تھینک یو. جی، تو سب سے پہلے تو یہ پورٹلز، انٹر گلیکٹک، انٹر ڈائمینشنل، دا ہول ایسٹرو فزیکل، یہ سارے معاملات جاننے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ مفروضہ توڑ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کام حرام بتایا ہوا ہے، یہ حرام ہے. ایسا تو کوئی پہ لکھا نہیں ہوا. انفیکٹ آن دا کانٹرری اپوزٹ چیزیں اللہ تعالیٰ تو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اوپر دیکھ، سوچتے کیوں نہیں ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر دیکھو، عقل کس لیے دی ہے تمہیں؟ تاکہ انسان اس دور کے اندر یا اگلے آنے والے دور کے اندر، پرانے دوروں کی بھی مثالیں ہیں جو میں نے آپ سے کہا نا، پرانے ادوار کو دیکھیں تو اجتماعی طور پر جو قوم تھی وہ اپنے آپ کو جس ہائرارکی میں پلیس کر رہی تھی، اس ہائرارکی کے ٹاپ ہمیشہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ جو بڑے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ہم کدھر کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، نقشہ بتاؤ پوری کائنات کا، یہ اوپر ستارے نظر آ رہے ہیں،
یہ کیا ہے, یہ لٹکے ہوئے کیوں ہیں, گر کیوں نہیں رہے, یا ہم اس کا حصہ ہیں, یہ ہمارا حصہ ہے, میرا کیا تعلق ہے ان سب چیزوں سے, یہ بڑا سوال ہے. تو جو ان سوالوں کے اوپر جواب دے رہے تھے وہ ان کو, اور جو سینسیبل جواب دے رہے تھے ان کو فلاسفی کی پیک پہ رکھا جاتا تھا, انہی کو مانا جاتا تھا کہ اب یہ باقی کے معاملات بھی انہی کے ان فارمولا کے اوپر لگائے جائیں. اب ہمیں پتا ہے فزکس بتا رہی ہے, تو اگر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں اور آئنسٹائن بیٹھے ہوئے ہوں گے اور میں بتاؤں گا یار یہ یہاں پہ آسمانوں میں یہ چل رہا ہے, آسمانوں میں وہ چل رہا ہے, آئنسٹائن صاحب اپنے اگر کوئی غلط بات بھی آئنسٹائن کر دے گا کہ آسمانوں میں یہ نہیں یہ چل رہا ہے, کیپلر لا کو ایسے نہیں ایسے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, گریویٹیشن کو فیل کیسے کرنا ہے آپ نے ان دا لارجر سینس, جی کیپٹل جی کو کس طریقے سے میں نے تھیورائز کی ہے. تو میں جتنی مرضی اصلی والی سائنس بھی لگاؤں, وہ خالی تھیوری بھی دے دے, مطلب وہ خالی کیا پتا وہ اس وقت کے لیے غلط بات بھی کر رہا ہوں, تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ ظاہر آئنسٹائن کی بات مانیں گے. سو یہ تو بیسک سیروٹونرجک پروسیس ہے. اجتماعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ قومیں شروع سے اوپر کی طرف کا رخ کرتی آئی ہیں, اور ہمیں اب لٹریچر مل گیا ہے, سومیرین مل گیا ہے, کیڈین مل گیا ہے, ماین مل گیا ہے, ایون انڈونیشین مل گیا, مطلب اس ریجن کے بھی جو قلمکاریاں انہوں نے دیواروں پہ کی وہ بھی پتہ چل گیا ہے, چائنیز مل گیا ہے, انڈین مل گیا ہے, سارا 7 آسمان اوپر, آسمان سب اوپر کی طرف رخ کر کے بیٹھے. تو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی فزکس کے تھرو اوپر ہی کا رخ کر کے بیٹھے ہیں. اب وہ ایلان ماسک مارس پہ جانا چاہ رہا ہے یا ناسا جہاں پہ بھی جانا چاہ رہی ہے, تو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ تصدیق کرتے ہیں ان کی, یا ان کو نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ناسا والے بے وقوف کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں دیکھتا. ہمارے اندر کی یہ مشین ہے جو کہتی ہے کہ نہیں, انہی کے تھرو. وائی از گوئنگ ٹو دا مون اور مارس سچ اے بگ ٹاپک ان دا پلانٹ؟ کیا ملے گا مارس پہ؟ نو ون ایون نوز کہ مارس پہ ملے گا کیا, مطلب اگر ہم سیٹل ہو گئے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ واٹ از دا پرسنل گین؟ یہ اندر کی کیمسٹری ہماری جو اس چیز کو بار بار اسی چینل کو بار بار سبسکرائب کری جا رہی ہے کہ اوپر کیا چل رہا ہے. بچہ اوپر دیکھ کے ایلان مسک اور ناسا کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں ایلان مسک کا نام جانتے ہی کیوں ہیں ہم؟ You need to understand SpaceX is just another company. Why is it the most valuable company in our fascination? It's talking to our inner core. یہ اللہ کی ڈیزائن کی بھی مشین ہے, جو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بھی اوپر دکھا رہا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم سے اوپر دیکھنے کی باتیں ہو رہی, انہوں نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی ہوئی تھی, اوپر کیوں دیکھ رہے تھے؟ میرے اس تمام سیاق کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اوپر وہ کسی اور طریقے سے دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور باقی قومیں بھی اوپر کسی اور. احادیث کا ذخیرے ہیں پچھلی قوموں کے اوپر, انہوں نے کر کے کیا دکھا دیا ہے, وہ سائنس کے تھرو فزکس کے تھرو دیکھ رہے تھے. میں آپ کو اس لیے بار بار پورٹل انٹرگلیکٹک, یہ میں آپ کی نفسیات ٹرین کر رہا ہوں. مجھے نہیں کوئی پورٹل کھولنی یا بند کرنی, میں آپ کی نفسیات کی پورٹل کھول رہا ہوں کہ اس پورے سبجیکٹ میٹر کو کبھی بھی نہ چھوڑ دینا. اس کے تھرو قرآن پاک کے تھرو جسٹ لگا, کیونکہ یہ ہائرارکی آف ڈومیننس میں مسلمان کو اوپر لے کے جا رہا ہے. کیا ایسٹرو فزکس, نیورو بایولوجی, سوچیں تو صحیح. میں یہاں پہ اگر جمعے کا خطبہ شروع کر دوں اور فضائل کا درس سناؤں اور بتاؤں بیٹا امی ابو کی خدمت کیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو, آپ نے 3 منٹ کے بعد چینل ٹیون آف کر دینا. You need to understand, we have to speak in the grammar of wherever the fascination, wherever that fascination is, of the demographic which is going to take over the future. بابے ہوں, مولوی ہوں یا پروفیسر ہوں, انکل ہوں, امی ہوں یا ابو ہوں, انہوں نے میرے چینل کبھی بھی نہیں دیکھنے. میرے چینل اس یوتھ کو نظر آ رہے ہیں کہ okay, yeah, we speak the language, man, we get that. So what's the use? That's an amazing question. That's the best question. کہ میں کیا کروں؟ میں بتاتا ہوں نا کیا. Open up yourself to the bigger realms where you will be placed through the power of the Quran now. آپ کی سائیکالوجی اتنی زیرو ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ مسلمان اپنی تحریک میں موومنٹ نہیں کر سکتا. قرآن بیک کر رہا ہونا تو آپ ریلیجیسلی موو کرتے ہیں پھر اس فیلڈ میں. پوچھ لیں پچھلی نسلوں سے, جب بھی انہوں نے کوئی ایسے کام کیے جو ان کی سپرسٹیشن نے نہ کی تھی, اس کو وہ پوری طرح اپلائی نہیں کر سکے. اسی لیے آدھے تیتر آدھے بٹیر نسلیں نکالی ہیں مسلمانوں نے اپنی. جب مسلمان قرآن پاک کے تھرو دروازہ کھولا ہے انہوں نے اپنی پچھلی ہماری پرانی نسلوں نے جو کہ فرسٹ موورز تھے, قرآن پاک کے فیول کے تھرو پر گئے تھے اور پوری دنیا تابع ہو گئی تھی. کیونکہ ڈومیننس کی ہیرارکی وہی رہے گی, جو ستاروں کے سوال سالو کر کے دے گا وہ ہمارا ڈیڈی ہے. یہ سب کو پتا ہے. انسان کی فطرت کے اندر سے نا ڈیمانڈ ہے اس چیز کی. زمینی سارے کے سارے کام ہاں ٹھیک ہے, گڈ ٹو ہیو, نچلے سطح کے کام ہے. آسمانی کام بالائی سطح کے کام ہے, اوپر کے ہمارے ڈومیننس کے اوپر کے کام ہے. دس مین شوڈ کال دا شاٹس آن دا, we will give him all the money and the resource because we respect him more than anything else. We revere him.
We will follow him blindly into the, black space and the emptiness where the biggest risk will be for myself, but it'll be, it'll suffice for the biggest fascination جو کہ اندر ڈیزائن میں آئی ہے میرے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, آپ کو پتا ہو یہ بڑا جنون سوال ہے. ہر بندہ پوچھتا ہے سر پورٹل, انٹر گلیکٹک باتیں, اصحاب کہف, ذوالقرنین, یاجوج ماجوج, آسمان, دروازے کھل جانا, سورہ نبا کے دروازے, قرآن پاک دروازے کھول رہے. آپ بار بار اسی کے اوپر فوکس کریں. آپ کی سائیکالوجی بنا رہا ہوں کیونکہ پچھلی نسلوں نے سائیکالوجی زیرو کر دی تھی کہ اس طرف نہ چلے جانا, صرف اور صرف دیکھنا 5 ٹخنوں سے اوپر ہیں کہ نہیں, بس یہ کرو بس جنت میں پہنچ جاؤ گے. جیسے طلاق دیتے وقت کیا کرتے ہیں اور وضو کرتے وقت کیا کرتے ہیں, یہ پچھلی نسلوں نے اسلام دیا ہمیں. اگر اسلام ہمیں فزکس کا گفٹ دے دے, اسلام کے تھرو آ جائے کہ ایک ون آف دا مینی تھنگز ہے, مگر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے, مسلمان کی تحریک کروڑ گنا تیزی سے آگے جانی. ہمیں یہ باتیں ہمارے بچوں کو, ہماری پچھلی نسل کو اینٹی اسلامک لگتی تھی, یہ باتیں اینٹی اسلام, اس لیے موو ہی نہیں کرتے تھے. نہ میتھمیٹکس کی طرف موو کیا ہے, نہ فزکس کی طرف موو کیا. اتنی اینٹی اسلامک تھی تو کلاسیکل ٹائم کے اور پوسٹ کلاسیکل ایرا کے سارے اسکالرشپ نے کسی نے بھی فتوا نہیں دیا. کیوں نہیں دیا اس کے خلاف؟ مسلمان تو کھلے عام موو کر رہے تھے اس کے اندر. آپ اس وقت کے پوپ کی, خوارزمی کے ٹائم کا جو پوپ تھا نا, اسپین میں ہوتا تھا اس وقت پوپ, اس کے لیٹرز پڑھیں آپ خوارزمی کے نام کے اوپر, وہ لگتا تھا اللہ کے نام کی دعوت دے رہا خوارزمی. اس وقت کیوں نہیں کوئی فتوا لگ رہا تھا؟ کیونکہ سب کو پڑھتا قرآن پاک کی لینگویج ان کو آتی تھی, سب کے سب بات ہی ہو رہی. اٹس ون آف دا گریٹسٹ, ناٹ دا اونلی, یاد رکھیے گا, دیٹس ناٹ دی اونلی سبجیکٹ میٹر آف دا قرآن. میں نے آپ سے کہا نا, بٹ ون آف دا bigger portions of the Quran is opening the minds towards the, whatever's going on. حدیث ایسی ہیں کہ صحابہ کی فیسنیشن ٹپک رہی ہے صحابہ کی ان حدیث میں سے کہ کیا ہی سوال پوچھا ہوگا, کس تحریک کے اندر سے یہ سوال آیا ہوگا کہ نبی اسلام نے آسمانی اور آسمانوں کی اور سماوات کے بارے میں ڈیٹیل کر کے حدیث سنائی. سوچیں صحابہ کی فیسنیشن کیا تھی. نبی اسلام سدرۃ المنتہا کے سارے سفر بتا رہے تھے, کب کیا کہاں دیکھا. آج کیا ڈسکشن ہے, کسی ایک بچے کو نہیں پتا اس معراج کی حدیث کا. کیوں ہٹا دیا گیا اس پورا سبجیکٹ میٹر؟ نہیں اس طرف نہ چلے جانا, کیونکہ مولوی صاحب کو سائنس نہیں آتی. جو مولوی صاحب کو سائنس نہیں آئے گی تو ظاہر ہے وہ پھر استنجائی کرنا ہی سکھائے گا نا, آپ کو وضو کرنا سکھائے گا, طلاق دینا سکھائے گا. 1000 کتابیں لکھی ہوئی ہیں عورت کے ساتھ شوہر کے سلوک کیا ہونے چاہیے, بیوی کے اور شوہر کے. اور ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, دیٹس ہاؤ یو گونا کانکر دس پلانٹ. یہ اس اسلام کے قانون لانے کے لیے یہ آپ کے ازدواجی مسائل کے اوپر پی ایچ ڈی اور آسمانی مسائل کے اوپر کلاس 1 کی بھی آپ کے پاس انفارمیشن نہیں. That's where I want my youth to move. My youth is hungry for it because اچھا یا برا ہے, گورے نے وہ فیسنیشن جو ہے نا وہ انوائٹ کر دیے یوٹیوب کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو انوائٹ کر دیے. اوکے, I am trying to place the Quran right in the middle of the current psychology and the original fascination of the individual. اس کے بیچ میں قرآن آتا ہے. اور that's what I want you to understand. دجال کا گدھا آسمانوں میں ٹریول کر رہا ہے. You think that's explainable through physics? No, it's not. So we are beyond physics. یہ کوئی اور لاز ہیں جو انوائٹ ہوں گے. سمپل, کیونکہ لائیو اینیمل ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اور وہ کیسے مجھے پتا ہے؟ وہ حضرت صالح کی اونٹنی لائیو اینیمل ہے, زندہ رہی ہے, اس کا بچہ تھا, لائیو اینیمل ہے, کوئی فینومینا نہیں ہوا, کوئی illusion نہیں تھی جو فزکس کے تھرو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. اٹس ناٹ ایکسپلینیبل تھرو فزکس. کے پتھر پھٹے گا اور لائیو اینیمل باہر آئے گا. It is only explainable through the phenomena of interdimensional or intergalactic motion. آپ مجھے اس قرآن پاک کی آیت کا اور حدیث کے انبار کا رسالے کے ٹائم کے اوپر آپ اسے ایکسپلینیشن دے کے دکھائیں کسی اور سبجیکٹ سے. مل ہی نہیں سکتی, فزکس سے بھی نہیں مل سکتی. بائی دا وے فزکس بھی ایک تھیوری دے گا کہ اوکے دس کین ہیپن, وی کین اسیوم دیٹ اٹ واز اے ورم ہول اوپننگ تھرو دیٹ اسٹون. اوکے ویل دیٹس ون آف دا مینی تھنگس, بٹ ڈڈ اٹ ہیپن؟ آف کورس اٹ ہیپنڈ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تحریک سیٹ کر, آپ کا موشن سیٹ کریں کیسے؟ بلیف میں ڈال کے. اپنی آیت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. اب آیت آگے میری بلیف ہے, میری بلیف جس چیز کے اوپر ہوگی میں اس کے اوپر موشن کروں گا نا. جب بلیف ہی شیک کر دیں گے یہ سارے مولوی آ کے تو میرا موشن ختم ہو جائے گا. اس لیے مسلمان سائنس سے دور ہو گئے. اور سائنس تو چھوٹی سی لونڈی ہے, ایک ہماری چھوٹی سی لونڈی ہے سائنس. کل کو کوئی اور ہم نے ایک چیزیں نکالنی ہیں, مگر قرآن پاک کی فیولنگ سے نکالیں گے نا, کیونکہ قرآن پاک اتنے آگے کی چیزیں بتا رہا ہے کہ جو اس وقت کی فزکس ایکسپلین نہیں کر سک رہی ہے. مجھے یہ فیسینیٹ کرتی ہے بات, مگر اس مولوی کی انفیریئر سائیکالوجی کا
ٹرین ہوا بچہ دہریہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد لٹرلی ایتھیسٹ ہو جاتا ہے کہ میں ایسے قرآن کو کیسے مان لوں. یہ تو بالکل ہی دقیانوسی فرسودہ سی آبجیکشن لگا کے بیٹھے میں آپ, او قرآن کی نہیں ہے, قرآن نے تو فزکس کے ابھی فزکس کے ہمارے پڑ پوتوں ککڑ پوتوں نے جا کے وہ ایڈوانسمنٹ دیکھنی جو قرآن پاک ابھی بتا رہا ہے. اس وقت کا وہ 2 نمبر بندہ جس طریقے سے قرآن کو انٹرپریٹ کر رہا ہے, اس کے بچے نے ایتھیسٹ ہونا ہی ہونا ہے. اور دیکھیں اس وقت جتنے بھی اردو اسپیکنگ ایتھیسٹ ملیں گے نا, سب کے گھروں کے ماحول ویسے ہی ہوں گے, سپرسٹیشس اسلام والے. سمپل سا سوال ہے کہ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے ہیں, تو 300 سال کی ایج کی نہیں ہوئی, اور اللہ نے ان کو عمر ہی عطا کی تھی, یہ تو معجزہ تھا. یہ ایکسپلینیشن آپ کی یہ معجزہ تھا, ہمیں ہی پتا ہے معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت نہیں توڑی ادھر, اللہ تعالیٰ نے بتایا اس وقت ایک ایک آیت کر کے بتایا کہ تم ان کو دیکھتے تو ٹیرر میں آ جاتے. سوئے ہوئے بندوں کو دیکھ کے آپ ٹیرر میں آتے ہیں. دنیا کا سب سے بھیانک جانور بھی ہونا جس سے آپ کو ٹیرر آتا ہو, وہ سویا ہوا ہونا تو آپ کا ٹیرر ختم ہو جاتا ہے. یہ تو عام انسان سے سوئے ہوئے تھے, ان سے کیوں ٹیرر میں آئیں گے دیکھ کے؟ اتنی سی بات مولوی صاحب کے دماغ میں نا کھوپڑی میں جان نہیں رہی, کیونکہ وہ ٹرین ہوا آیا اپنے سند یافتہ اساتذہ کا کہ جو اس طرح بات نہیں کر سکتے. کیوں بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس کو ایکسپوجر ہی کوئی نہیں. آج کل کا یوتھ ایکسپوز ہے. سر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا, اگر آپ اس کی بات یہ خواتین ہی بات کرتی رہیں گی یا کوئی مردوں کو بھی آپ بات کرنے کا موقع دیں گے؟ وہ جو ہے وہ یہ ٹھیک ٹھاک. Guys, I'm not going to take more questions. میرا 3 منٹ سیشن اصل میں I just want you to get to know. لاسٹ کوسچن لے لیں. شعیب بات کر رہا ہوں, بڑی دیر سے بات کر رہا ہوں. پوچھیں. سر آپ نے سارا ملبہ مولویوں پہ ڈال دیا. مولوی کوئی سائنسدان تو نہیں ہے نا سر, وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں, غلط ترجمہ کر رہے ہیں, تو پھر سر قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ پھر آپ کر لیں, اگر آپ کوئی اب جب تبدیلی لانا چاہتے ہیں معاشرے میں. تو اور کیا کر رہے ہیں ہم, اور کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ سر یہ قرآن کا ترجمہ آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے نا, قرآن کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں نا سر. بیٹا بات سنیں, غور سے سنیں نا. پہلے تو میں نے اسی نفسیات کے خلاف مہم چلائی ہے, جس نفسیات کے تھرو آپ نے کہا کہ تو پھر تم کر لو. ٹھیک ہے, بات سنیں. مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب صحابی کر چکے ہیں؟ میں اپنی اوپینین نہیں, صحابہ کی اوپینین بتا رہا ہوں. اور مولوی کہہ رہا ہے کہ نہیں 5-6 صحابہ, صرف 5-6 صحابیوں نے یہ بات کی ہے. یہ کم ہے؟ 5-6 صحابیوں نے بات کی ہے, یہ کم ہے آپ کے لیے؟ دوسری بات, آپ یہ بتائیں پروفیسر عنایت اللہ جو کیمسٹری پڑھاتے ہیں اصغر مال کالج پنڈی میں, وہ اس سے کیا کہ قرآن سیکھوں یا مولوی صاحب سے قرآن سیکھوں؟ سوال کا جواب بڑا آسان سا ہے کہ میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا نا قرآن سیکھنے, میں کسی بیالوجی کے پروفیسر کے پاس تو نہیں جاؤں گا نا. تو مجھے سر اسی طرح سے سائنس کے علوم کے لیے آپ نے آئنسٹائن کی تھیوری کو فالو کرنا ہے, قرآن کو فالو نہیں کرنا. بیٹا آپ میرا جملہ پورا سن لینا, پہلے جملہ پورا سن لیں. آپ کا اعتراض بھی رقم ہو گیا میرے پاس, میں لیتا ہوں آپ کی بات. آپ یہ بتائیں کہ قرآن کو کرپٹ کرنے کے لیے, سمجھ لیں گے قرآن پاک کی مس انٹرپریٹیشن کرنی ہے, تو کیا مولوی صاحب بتائیں گے یا پھر برکت علی ماڈل اسکول کی میتھ کی ٹیچر بتائے گی؟ مولوی صاحب ہی بتائیں گے نا. ایک بندے نے ذمہ لیا ہو نا قرآن کا, تو پھر ذمہ پورا کرے نا. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, صحابہ نے اور تابعین نے اور ان کے بعد کی جنریشن نے کچھ اور طریقے سے اسلام کو دیکھا ہے, اور آج کل کے مولوی صاحب کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں میں کالج کے پروفیسروں کا گلا کیوں پکڑوں؟ میں مولوی صاحب کو ہی کہوں گا نا, سمجھ رہے ہیں؟ اپنا کون کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ سر کسی کو موڈ بنا لیا کریں تاکہ وہ مائک آف کر لے. آپ کی بیک گراؤنڈ میں بڑی آوازیں آ رہی تھیں. مجھے نظر نہیں آ رہا کون بول رہا ہے. اویس صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے, محمد اویس صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے, کائنڈلی آف کر دیں پلیز اپنا مائک. کدھر ہے اویس کا نام؟ محمد اویس. میرے پاس تو محمد اویس صاحب ہے ہی نہیں. جی میں گئے تھے, یعنی انہوں نے جا کے صحابہ کے گھر بھی دیکھے, انہوں نے کہا تھا کہ فلانا گھر بنا ہوا ہے جنت میں, تو کیا یہ فیوچر میں گئے, انہوں نے دیکھا تھا کہ فلانا عذاب ہو رہا ہے, اس بندے کو والا عذاب ہو رہا ہے, انہوں نے آ کے بتایا تھا. وہ فیوچر میں گئے تھے. جنت اور دوزخ جو ہے نا, جنت اور دوزخ کے علاوہ تو
جنت اور دوزخ کے علاوہ تو آپ عذاب کی بات نہیں کریں گے نا. تو دوزخ بھی دکھائی گئی پوری طریقے سے, جنت بھی دکھائی گئی, معاملات پورے بتائے گئے کہ کیسے ہوا ان کے ساتھ. پھر اور بھی تو چیزیں دکھائی گئیں جو کہ آسمانوں کے اندر اس وقت چل رہی ہیں. جن انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ تو الگ الگ آسمانوں میں ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہاں فیوچر میں گئے تھے. تو فیوچر ہو یا کرنٹ ٹائم ہو, یہ سب کے سب انبیاء ابھی بھی وہیں پہ موجود ہوں. وی ڈو ناٹ نو کہ اور کیا کیا, خالی ایک لینئر موشن میں نہیں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کبھی بھی. دوسرا جو کیا کہتے ہیں حضرت نے پورٹل بند کی تھی, جو نام پورٹل کے, جو حضرت کا گزاری جو حدیث جو صحابہ نے دیکھا تو دجال کو, تو جب حضرت نے آخری پورٹل بند کر دی تھی تو وہ دجال وہاں پہ کس طرح آیا تھا, یعنی تب پورٹل سے بند ہو گئی تھی مثلا. ذوالقرنین کی پورٹل سے آپ نے یہ کیوں اسیوم کیا کہ ذوالقرنین کی پورٹل سے دجال نے آنا ہے اور کچھ پورٹل سے ہی آنا ہے دجال نے؟ یہ کیا پتا پہلے ہی سے دنیا میں موجود ہو. نہیں, یاجوج ماجوج کو بند کیا انہوں نے, اور کون سا, اور کس کو بند کیا انہوں نے؟ پتا مجھے تو نہیں اس بارے میں علم کہ میں تو پورٹل کو ایز اے تھیوری بتا رہا ہوں نا. ویسے کیا پتا اور کہاں پہ کون کون سی جگہ بند کی ہے, مگر یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو بند کیا نا انہوں نے. ٹھیک ہے, اب وہ والا راستہ جب یاجوج ماجوج نے کھولنا ہے نا تو اس کے تھرو پھر اور بھی بڑی چیزیں کھلنی ہیں, کیونکہ نبی اسلام نے کہا پھر اس وقت ایسے آئیں گی آسمان سے بلائیں, آسمان سے آئیں گی بلائیں, جیسے کہ موتی نیچے گر رہے ہیں ایک ہار ٹوٹ جانے سے, پے در پے شروع ہو جائیں گے معاملات پہ. اسے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسا دروازہ کھول دیا اب یا ٹوٹ گیا ہے جس کے بعد یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد بھی باقی کی چیزیں آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ تو اخذ کی جا سکتی ہے اس بات کہ اب وہ, السلام علیکم سر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل فرمائی نا کہ جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ آ جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنٹینمنٹ کے اندر اس پلانٹ ارتھ کو رکھا ہوا ہے, کنٹین کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہی کہا نا وہ بستی تب تک آباد نہیں ہو سکتی جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہو, کہ جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ میں کھول دوں. یہ خود سوچیں نا, اس آیت پہ کیوں نہیں سوچا جاتا؟ اس آیت پہ سوچیں گے تو آپ کو بہت بڑی ایسکٹالوجی کی ایک پوری کی پوری ایک زرخیز زمین کھلتی ہے ادھر سے. کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ وہ والی زمینیں نہیں اب آباد ہوں گی, وہ والی بستی کہ جہاں پہ اللہ نے عذاب دیا ہے وہ جب تک نہیں آباد ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آئے. اب سوچیں ذرا, وہ والی کون سی بستی ہے جس پہ اللہ نے آسمان سے وہ والی آفت برسائی ہے جو دنیا کی اپنی آفت نہیں تھی, باہر سے آفت آئی تھی. یس وی نو دیٹ رائٹ. سو آپ خود سوچیں نا کہ باہر سے جب بھی انٹر گلیکٹک کوئی موشن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب انٹر گلیکٹک موشن نہیں ہوگا کچھ بھی جب تک کہ یاجوج ماجوج کی پورٹل نہیں کھل جاتی. سمجھ رہے ہیں اس آیت کا مطلب؟ واللہ العالم. میں آپ کو ایک ون آف دا آپشنز بتا رہا ہوں, یہ والی آپشن غور سے سمجھنے میں دوبارہ کرتا ہوں جس کو سمجھ نہیں آئی, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آسمانی آفتے میں برساتا ہوں کسی پہ. یہ کلب ہاؤس کے نام مجھے یہ سیشن بند کرنے پڑیں گے یار. یہ مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے کو سن رہے ہو, اپنا مائک آف نہیں کر سکتے. نہیں محمد اویس کو آپ کے پاس, سر آپ کے پاس محمد اویس لکھا ہوا ہے, میرے پاس نہیں کوئی محمد اویس لکھا ہوا ہے نا, یہ بڑا مسئلہ ہے. سر کسی کو موڈ بنا لے, سر مریم کو یا کسی کو موڈ بنا لے, وہ مائک آف کر دیں گے لوگوں کو. سر ایسے خالی ٹھہرے مجھے ڈھونڈنے دیں. میں آپ کو پہلے اس آیت کا نا, اس آیت کا پرسپیکٹو سن لیں. آپ کے سامنے قرآن پاک کھلا, یہ آیت کھولیں ذرا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جب تباہ کر دیا ہے تو وہ بستی اب تب تک نہیں آباد ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو. میں ذرا جی محمد اویس صاحب کو ڈھونڈ لوں اور ماڈ بنانے کا ترکیب سیکھ لوں ذرا, ایک سیکنڈ رکے. سر کسی کے پروفائل پہ کلک کریں, میک اے ماڈریٹر کا آپشن آئے گا, ان کو موڈ بنا لیں. بیٹا میرے سامنے جو اسکرین آتی ہے نا, جو اسکرین میرے سامنے آتی ہے وہ نہیں ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. میں ہر دفعہ لاچار ہو جاتا ہوں کہ وہ والی اسکرین کیوں نہیں آ رہی میرے سامنے جس میں میرا روم کھلا ہوا ہے.
سر شاید آپ کی کمنٹس میں ہوں گی سر، رائٹ سائڈ پہ ایسے اس کو کریں. میں نے کیا ہے، دیکھتے ہیں. چلیں، ماڈریٹر میں نے بنا دیا ہے. السلام علیکم فائزہ. جی سر، مین والے کوشچن پوچھوں. جی سر ایسکٹالوجی کا آپ کا ایک سیشن تھا قبر کا تیسرا سوال، تو اس میں آپ نے مینشن کیا کہ قبر میں بھی شیطان آئے گا. تو یہ بات بہت سکیری ہے کہ مطلب قبر میں بھی جان نہیں چھوٹے گی، تو تھوڑی سی تفصیل بتا دیں اس کی پلیز. وہ ابھی نہیں میں بتاؤں گا. اس میں نے ویڈیو کی ہوئی ہے نا، وہ دیکھیں نا آپ بڑی تفصیل سے. وہ حدیث کے روح میں بتایا میں نے کہ شیطان تو قبر میں بھی پیچھے نہیں چھوڑتا. یہی قبر کے تیسرے سوال کے بعد اسی کی ایکسٹینشن ہے. میں اصل میں نا اس سوال کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں جو بھائی نے پوچھا ہوا. پہلے انہوں نے جو سوال پوچھا وہ یہ کہ دیکھیں انٹر گلیکٹک باتیں کرنا کیا اسلام میں کوئی فائدہ دے گا؟ جی ہاں، اسلام میں فائدہ دے گا. قرآن پاک کی آیتوں کے مطلب اور اس کے بعد آپ کے تمام تر معاملات جو اس وقت دنیا میں ہونے ہیں اس کے اوپر آپ نے آنسر نہیں دینے لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلانا. یہ آئنسٹائن کا کام ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، یہ مسلمان کا کام ہے. اپنی کمپیٹنس نہیں تو اپنے بچوں کی کمپیٹنس بنانی ہے، اس فیلڈ میں ڈالنا ہے ان کو، اور اس انرجی کے ساتھ ڈالنا ہے کہ جس میں اس کو پتا ہو یہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. وہ ہی ول گو ہول ہارٹیڈلی انٹو دا گیم. اب یہ جو آیت میں بار بار آپ کو ریفر کری جا رہا ہوں نا کہ وہ بستی نہیں آباد ہوتی جب تک جس کو اللہ نے تباہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیسے بستی تباہ کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا وہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہے. تو کیا کیا ہے؟ اس آسمان کی آفتیں آئی ہیں. سوچیں تو صحیح، جس بھی بستی کو تباہ اللہ نے خود کیا ہو وہ کسی اور آسمان سے آفتیں برسائی گئی ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ایسی ہوا بھیجی گئی، ٹھیک ہے، پھر ایسے پتھر برسائے گئے، پھر اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں. پھر ایسے پرندے آئے کہ جو کہ سلفر کے پتھر مارتے تھے. دنیا کے طور پرندے نہیں لگ رہے نا، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی یہاں پہ. وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنس کہ کہیں اور سے یہ معاملات آتے ہیں، کسی اور ڈائمینشن سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اچانک. اگر قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے، جو کہ میرا تو ہے، تو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اسی ڈائمینشن سے کیوں ہم اللہ کو نعوذ باللہ محتاج کریں کہ دنیا سے ہی کوئی پرندے ابابیل بھیجیں، دنیا سے ہی کوئی سلفر کے پتھر بنا کے بھیجیں، دنیا سے ہی فرعون کے اوپر بارشیں کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی اور جگہ سے نہیں بھیج سکتے. اور ایسی احادیث بھی ہیں ہمارے پاس کہ جس کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے. وہ پرندے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے اور جا کے سمندر میں پھینکنا ہے، نہ اپنی سائز کے مطابق نہ اپنی فطرہ کے مطابق زمینی پرندے لگ رہے ہیں. زمینی پرندہ نہ ایسا ہوتا ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی ابابیلوں نے جب ہاتھیوں کو مارنا تھا، نہ انہوں نے کوئی دنیا کے کسی پرندے کی فطرت کی. نہیں بھائی، اچانک ایک غیر فطری پرندہ آ گیا، ٹھیک ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کے بعد کثرت ختم ہو جاتی ہے. سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یاجوج ماجوج جب تک کھلیں گے، یہ ٹائم کی حدیث ہے، ایسکٹالوجی کی آیت ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا راستہ کھول دیں گے ہم، اللہ تعالیٰ نہیں کھولنا نا، تو اس کے بعد پھر وہ والے معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ انٹر ڈائمینشنل کنٹینمنٹ میں رکھے ہوئے دنیا کو، پھر دنیا کو آزاد کر دیں گے کہ چل اب جو پہلے ہوتا تھا اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تھوڑی دیر کی کنٹینمنٹ ہے بس، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. نہیں تو پہلے حضرت ادریس سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آسمانوں سے چیزیں نہیں آئیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلمان ہیں کہ آسمانوں سے چیزیں ڈائریکٹ آتی تھیں. حضرت عیسیٰ نے نہیں آسمان سے کھانے کا میز منگوایا. ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے، ہم انجیل سے تو نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کو نام مائدہ کیوں ہے؟ وہ ٹیبل ہے، کھانے کا دسترخوان آسمان سے آ رہا ہے. یہ کون سی زمین ہے جہاں پہ آسمان سے کھانے کے ٹیبل برستے ہیں؟ کون سے بادلوں میں بارش ہوتی ہے؟ یہ سائبیریا میں ہوتی ہے، برازیل میں ہوتی ہے، جہاں پہ کھانے کے ٹیبل لدے ہوئے آسمان سے نیچے آتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کام کر کے دکھایا نا، اوپر والے آسمان سے نیچے بھیجا. یہ باتیں مسلمان کو ایمان کا حصہ ہے ہمارے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک آپ اس سائیکالوجی کو نہیں توڑیں گے کہ جس سائیکالوجی میں مسلمان پلتے ہیں پچھلی کچھ نسلوں سے، تب تک آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن پاک سمجھ کیسے رہے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے بیسکس ہیں کہ جب آپ اس پورے کے پورے کائنات کے نظام کو اس اینگل سے دیکھیں جس اینگل کو صحابہ سمجھ گئے اور ان کو کوئی تردد نہیں ہو یہ باتیں ماننے میں. کسی نے میم میخ نہیں نکالی نبی اسلام کی باتوں سے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہم میم میخیں نکال رہے ہیں، بنی اسرائیل والی 2 نمبریاں کر رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. آپ کے ذہن کا فطور ہے جو کہ حدیث کی ضعفت کی طرف بھاگ رہا ہے، لپک رہا ہے اور اس کو موضوع کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. وہ موضوع نہیں ہو سکتی. لیکن ضعیف کہہ کیوں رہے ہیں مجھے یہ بات بتائیں. یہ نہیں کہ وہ ضعیف نہیں ہے، ضعیف ہے حدیث، ٹھیک ہے، قابل استعمال ہے 100%، موضوع نہیں ہے. مگر آپ کو کیا اتنی کچھ تڑپ ہے کہ وہ ضعیف ہو جائے
کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ بات ایڈھیر نہیں کرتی. وہ تڑپ کو پہچانے, وہ ہے لوور سائیکالوجی, وہ بنی اسرائیل کی میم میخ والی سائیکالوجی ہے کہ موسیٰ گائے پیلی ہو کہ لال ہو, دانت کتنے ہوں, عمر کتنی ہو. آپ کو جو کہا ہے وہ مان کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ ہے اس وقت کے مسلمان پچھلی 4-6 نسلوں کے وہ والے بندے جو حدیثوں کے اوپر بندوقیں لے کے پہنچے ہوئے, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فٹ کیسے کریں. تو انہوں نے کہا یار نیچے تو میری دکان بند ہو جائے گی. لوگوں نے تو بچوں نے تو سوال کرنے ہوتے ہیں, بچہ سوال کرے گا تو مجھے جواب نہیں آئے گا, میرا تو وظیفہ ختم ہو جائے گا مسجد کا, میرے تو 4 بچے پال رہے ہیں, میں کیا کروں گا؟ اپنے سروائیول کے لیے کیا یا پھر اپنے فرقے کے سروائیول کے لیے کیا. اس نے یہ والے سبجیکٹ میٹر کو بند کرنے کی سوچی سمجھی سازش کی, اور بنی اسرائیل نے خدا کی قسم یہی سازش کی تھی, اور پاپائیت نے بھی یہی کی تھی. اپنے قلم چلاتے تھے وہ. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نا بعض چیزیں بتاتے ہیں, بعض چیزیں چھپا لیتے ہیں. بنی اسرائیل میں کیا کوئی شیطان اترتے تھے؟ انسان ہی تھے نا. انہوں نے کسی سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ کے تھرو یہ حرکتیں کی تھی اللہ کے کلام کے ساتھ اور اس کی انٹرپریٹیشن. ہاں 100% اپنے اپنے فرقے کو بچا رہے تھے. یہودیوں کے بھی تو فرقہ ہی تھا نا. مسلمان مولوی کیا جبرائیل امین سے ڈائریکٹ وہی لیتا ہے؟ ہم میں وہ بیماری کیوں نہیں آ سکتی؟ 100% آ سکتی ہے. آپ کسی ایک فرقے کے بارے میں دوسرے سے پوچھ لیں, الزام وہی لگائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنا قلم استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں, میں کسی فرقے کے خلاف نہیں, مطلب فرقہ ازم کے خلاف ہوں. میں کسی ایک فرقے کو نہیں پن پوائنٹ کر رہا ہوں, میں جنرل مسلم سائیکالوجی کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ یہ حدیث کو ضعیف کرنے کے پیچھے آپ کو کیا خواہش ہے, مجھے بتا دیں بس. واٹ از اٹ؟ واٹ از دا ایچ؟ ویئر از دا ایچ؟ دماغ کی کون سی نس ہے جو پھٹکنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ والی حدیث نہیں مان لیتے ہم؟ کیوں نہیں مان سکتے آپ؟ موضوع حدیث ہوتی, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ حدیث ضعیف ہے, آپ یہ بتائیں آپ کو مسئلہ کے اس کانسیپٹ سے. دیٹس آل. کیونکہ یہ کانسیپچوائزیشن قرآن پاک نے خود کر کے بتائی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے آپ سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں ایکسپلین کر کے بتائیں, سورہ تکویر ایکسپلین کر کے بتائیں. آسمانوں کی طرف جب نگاہ جاتی ہے اچانک آپ شرمندہ نیچے ہو جاتے ہیں, کیونکہ آسمانوں والی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. حدیثوں کی حدیثیں آئی ہوئی ہیں, انجیل تورات زبور بھری ہوئی ہے, ان کے سیجز کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے, میرے نبی علیہ السلام کی ٹیسٹمنی بھری ہوئی ہے. میں آپ کو بتا رہتا ہوں, مثال دے رہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ورنہ واضح نہیں ہوگا. انجیل کے آخری بک آف ریولیشن پکڑ لیں, ایج آف ٹریبولیشن کی آیتوں سنا رہا ہوں میں آپ کو, لگے گا جیسے حدیث سنا رہا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی جو کنگڈم دے دیں گے, یہ انجیل بتا رہی ہے. ہمیں کیا بتایا کہ جب حضرت عیسیٰ نے پسپا کر دینا باقی کے تمام, دجال کو مار دینا ہے, تو پھر کیا ملے گی؟ رین ساری کی ساری باغ دوڑ حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائے گی. ہاں انجیل بھی یہ کہہ رہی ہے, یہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. جی ہاں بالکل فرمایا. پھر کیا ہوگا؟ پھر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں, موضوع ضعیف نہیں بتا رہا ہوں. اب یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ وہی کریں گے کہ اب ہم نے یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا ہے, دنیا میں کھول دیا ان کو, ٹھیک ہے. اب یاجوج ماجوج آنے والے ہیں, اب کیا کرو؟ اب حدیث ہی سنا رہا ہوں کہ اب تم تور کے پہاڑ کی طرف, کوئی تور کی طرف جاؤ, سوائے اس کے یہ کسی جگہ پہ بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ یہ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. ہر چیز کھا جانے کے مجاز ہے, مطلب کیپیبل ہے. اب ایج آف ٹریبولیشن کے اوپر بک آف ریولیشن کیا کہہ رہی ہے, اور یہ حدیث ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اب میں کہیں پہ حدیث سنا رہا ہوں, کہیں پہ انجیل سنا رہا ہوں. دماغ اگر آپ کا مکس ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, حدیث اپنے سامنے کھول لیں اور بک آف ریولیشن اپنے سامنے کھول لیں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے یہ پیچھے کچھ 500-600 سال پہلے کوئی سازش ہوئی ہے ہمارے ساتھ, ورنہ یہ سارا کچھ ایسے ہی ایکسپلین کیے گا صحابہ نے. بک آف ٹریبولیشن کیا کہتی ہے؟ بک آف ریولیشن کی ایج آف ٹریبولیشن جب سٹارٹ ہوگی کیا ہوگی؟ جب حدیث آ جائیں گے. تو حدیث آئیں گے نہیں, وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے چینج یہ کی ہے کہ وہ بالکل ہمارے سر پہ آ جائیں گے, زمین میں نہیں اتریں گے, کیونکہ زمین پہ ابھی یاجوج ماجوج نے آنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ ایک خاص بادل کے اوپر آ کے رکے, ہمیں نظر آئیں گے, وہ ہمیں نظر دیکھیں گے, ہم ان کو دیکھیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو, اپنی آرمی کے ساتھ اوپر پہنچ جائیں گے وہ, ٹھیک ہے. اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ بیچ میں پال نے کیا کوئی گیم ڈالی جاتا ہے, مگر یہ بک آف ریولیشن پال نے کس طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ پڑھ لیں ذرا. اب انہوں نے کیا کہا ہے اور ہمارا مولوی کیا کہہ رہا ہے. چھوڑے, ابھی ہمارے مولوی کو بعد میں لاؤں گا, پہلے میں اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو سمجھا دوں. اب اس حدیث میں یاجوج ماجوج, حضرت عیسیٰ اس وقت پوری کی پوری دنیا کے سردار ہیں. ہی از کالنگ دا شارٹس. قانون عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ہی از دا کنگ آف دا کنگس, اور اللہ نے وہی کی ہے کہ یاجوج ماجوج آ گئے دا کنگ آف دا کنگس کو, کہ تم نہیں کچھ کر سکتے.
اپنی قوم کو لے کے نکلو جو اپنے خاص بندے ہیں، اور کوئی طور پہ پوری دنیا تو نہیں آ سکتی نا، مگر حتیثہ کے تو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، تو کوئی خاص لوگ ہی گئے ہیں نا کوئی طور پہ. ٹھیک ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. کوئی طور پہ پورا کا پورا پلانٹ تو نہیں جائے گا، یہ تو حدیث نہیں لکھی ہوئی. تو حتیثہ اپنے مومنین کو لے کے کوئی طور کے اوپر چلے گئے. اب انجیل کہہ رہی ہے کہ حتیثہ اوپر ہے، اپنی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ اوپر ہے، وہ کہتے ہیں بادل پہ. مسلمان کہہ رہے ہیں کوئی طور کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج نیچے سے آئیں گے، وہ بھی کہتے ہیں آسمان سے آئیں گے، پھر نیچے پوری کی پوری دنیا کو بھر دیں گے. اور پھر حتیثہ اوپر سے یاجوج ماجوج کو دیکھیں گے. پوری دنیا جس طرح حتیثہ کو دیکھی تھی، جہاں تک یاجوج ماجوج دنیا کو ختم کریں، اور پھر وہ کہیں گے ہم نے دنیا کو تو پسپا کر دیا، اب ہم اوپر والوں کو مارتے ہیں. یہ حدیث ہے، یہ میں آپ کو اب حدیث پہ آ گیا ہوں. اب حدیث میں کیا ہے کہ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. آج تک کسی مولوی نے نہیں بتایا اوپر کیا ہے، کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ تیر خون سے لدے ہوئے واپس آئیں گے. آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مسلمان جوس کو کہہ رہا ہوں میں، چھوڑے پچھلے بابوں کو مر جانے دیں. آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گیم کھیل رہے ہیں؟ کوئی نعوذ باللہ اوپر سے آسمان سے خون کیسے نیچے آ رہا ہے واپس؟ اور یہ اوپر ہی کیوں تیر چلایا انہوں نے؟ مطلب دنیا میں سارا کچھ کھا رہے، اوپر کے پرندے مارنے انہوں نے، اوپر کیوں تیر چلائے گا کوئی آ کے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ یاجوج ماجوج نے اچانک دنیا میں آئے ہیں اور بندے مارنے شروع کیے اور آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں. سوچیں تو صحیح، کچھ تو اوپر نظر آیا تو اوپر تیر چلائے، اور اوپر کچھ نظر آیا بھی نہیں، خالی تیر پہ سے خون بھی واپس آیا. اب آپ کو سمجھ آئے گی اوپر یہ دونوں چیزیں کمبائن کیسے کرنی ہیں، آپ نے سینس کیسے نکالنی ہے چیزوں کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں انجیل پہ نہ ایمان رکھیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس کے کرینے کے اوپر میں نے ایج آف ٹریبولیشن کو میپ کیا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آگ برسے گی، لٹرلی آگ برسے گی اکارڈنگ ٹو انجیل. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، میں نے نہیں مانا کہ آگ برسے گی. حتیثہ نے پھر آگ برسانی اوپر سے، اور یاجوج ماجوج آگ میں جلنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہیں سے انٹرپریٹ کر لیا اسی بات کو. ہمیں یہ پتا ہے کہ یاجوج ماجوج نے کہ گردن پہ کیڑا جب نبی علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعا کرنی ہے کہ بھائی ان کو تو کوئی نہیں مار سکتا، تو پھر کیڑا نکلنا ہے. اب یہ دیکھیں ورٹیکل ٹریجیکٹری کیا ہے. عیسیٰ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے. کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ دنیا کے ہر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں وہ، کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن جو کہ کوئی طور کے اوپر ہے. یہ والی بات یہاں سے آپ کو اخذ کرنی پڑے گی. ایک بندہ بھیجا جائے گا نیچے جو کہ چیک کرے گا کہ کوئی معاملات کیسے ہیں، نارمل ہیں کہ نہیں. باقاعدہ ایک لاٹ نکلے گی، کرا پڑے گا، کیونکہ کوئی نیچے نہیں جا رہا ہوگا. یہ میں آپ مسلمان لٹریچر بتا رہا ہوں. یہ دونوں کی کمبینیشن کے تھرو ایسکیٹالوجی سمجھ نہیں آنی آپ کو. اور اگر نہیں سمجھ آنی کوئی بات نہیں، انجیل کو آپ ایک سائڈ پہ پارک کر دیں. حدیث تو بتا رہی ہے نا آپ کو. آپ اس حدیث کو بغیر طلسماتی قسم کی باتیں کیے ہوئے کنیکشن نہیں لگا سکتے. اور عام بچہ کہتا ہے بھائی سائڈ پہ اٹھاؤ، یہ ایسا دین نہیں چاہیے مجھے، اور وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے یا ماننا اور چھوڑتا ہے، وہ اس بارے میں پڑھتا ہی نہیں ہے پھر. اور سپرسٹیشن، ایتھیسٹ نہیں ہوگا تو سپرسٹیشس ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ مسلمان اسکالرشپ سالو نہیں کر رہی. میں نے آپ کو ایک مثال دی ابھی، آپ جب پڑھیں گے نا اسکیٹالوجی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں جب تک شروع سے نہیں شروع کروں گا یہ پوری کہانی تب تک اینڈ نہیں سمجھ آنے والا مجھے. اور میرے نبی علیہ السلام کے سارے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ یہ سب حدیث میں ہے ہمارے پاس. بار بار مجھے بتایا جائے یہ تو حدیثیں ضعیف ہیں. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ صحیح اور قوی حدیثیں بھی وہی متن کو پکڑی ہیں جو ضعیف حدیثیں اس متن کو پکڑی ہیں. اور متن تو اسٹرانگ ہے، قوی متن کے تھرو صحیح حدیث بھی مل رہی ہے اور ضعیف بھی مل رہی ہے. تو ضعیف کو میں شامل کیوں نہ کروں میں اس میں؟ ابھی میں نے آپ کو صحیح حدیث سنائی ہے، آپ کو یہ یاجوج ماجوج والا جو بھی واقعہ ہوا ہے صحیح حدیث کے ساتھ. اب رہی بات اعتراض کس پہ کروں میں؟ یہ عنایت حسین بھٹی صاحب پہ کروں جو کہ فزکس پڑھاتے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سائیکالوجی بتائیں گے. یا سوشل سٹڈیز کی میڈم سلما کو پکڑوں جائے گی کسی اسکول میں. اب مولوی صاحب کو پکڑوں گا نا اس بات پہ کہ یار یہ کیا کیا ہمارے ساتھ تم لوگوں نے. وائی ڈڈ یو ناٹ تم نے کیوں نہیں پڑھی اور کتاب پڑھی؟ کوئی حدیثیں پوری کیوں نہیں بتاتے ہو ہمیں؟ ساری حدیثیں کیوں نہیں کھول کے بتائیں؟ یا ایک سبجیکٹ میٹر آتا ہے تو اس میں جادو کیوں ڈالتے ہو تم؟ اچانک جادو کی نفسیات لے کے آتے ہو ہمارے ساتھ. یہ تو معجزہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہیں اور معجزے ایسے کر کے دکھائے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت پوری کر کے دکھائی ہے تاکہ ہمیں نشانیاں ملیں. اللہ بار بار اس کو آیت 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 بولی جا رہے ہیں. یہ نشانیاں ہیں میری. ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں، وہ تو بس معجزہ تھا، بس وہ تو معجزہ تھا. آنکھیں بند کرنے کی وہ اچھی ترکیب نکالی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو نہیں آتی.
یہ آپ نے پڑھی نہیں ہے. So it's a problem at our end. It's not a problem at the left end or liberal end or, you know, یہ میرا جسم میری مرضی، یہ عورتوں کے مسائل نہیں ہے، یہ دیسی اور حجابنوں کے مسائل ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود قرآن اور حدیث کھولنی نہیں ہے اور گالیاں دینی ہے باقیوں کو. یہ مسلمان تحریک جس کے اندر ہے اسلام کی، جو کہ اسلام کو کچھ کرنا چاہتی ہے، اس کے مسائل بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہ کیوں نہ وہ بازی لے کے جائیں، وہ آدھی پودی فزکس کے تھرو پہنچ چکے ہیں. ہمارے پاس پورا قرآن پڑھا تھا، ہم نے ایک صفحہ نہیں اس کا اپلائی کیا. ان کی ٹوٹی پھوٹی سائنس جو ہے وہ اپنے آپ کو آسمان پہ لے کے جا رہی ہے، اور انہی کے تابع آ رہے ہیں. بائی دا وے جتنا مرضی قرآن کو چاٹ رہے ہوں، ہم مانتے تو نہیں ہے نا قرآن کو، ہم انہی کے تابع آئی جا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سائڈ پہ ہٹاؤ ان کی فزکس کو. ہمارے پاس زیادہ آگے کی منازل کی خبریں ہیں. ان کی فزکس کو صرف اور صرف استعمال کر لو بھی کے لیے. قرآن پاک کی پوری انرجی آپ کے ساتھ ہے، اجازت آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے ساتھ ہے. نہیں کرنا لیکن بس کیونکہ نہیں سر، یہ نئی بات لگتی ہے. اور نئی بات اس لیے کیونکہ کتاب نہیں پڑھی آپ نے، پرانی باتیں پرانی. میں نے ایک بھی رائے اپنی نہیں بتائی آپ کو، میں نے صرف میپنگ کی ہے. اور میں نے ایک سیشن کیا آپ کے سامنے ابھی اس سوال کے جواب میں، جو کہ 15 گھنٹے کا پوری کی پوری تفصیل سورہ کہف پہ ایسکیٹالوجی کی بیس کے اوپر کی ہوئی ہے. امیجن کہ مجھ جیسا ایک عام سا طالب علم اگر اتنی سی ریسرچ، چھوٹی سی ریسرچ کے بعد یہ کر رہا ہے، تو پھر جب پوری کی پوری احادیث کا ذخیرہ سامنے کھولیں گے ہم اور قرآن پاک کے تمام اینگلز کو سامنے رکھیں گے، پھر توراۃ انجیل سامنے رکھیں گے، تو پھر مسلمان کیا سے کیا کون سی نشانیاں کھول سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کئی جا رہے ہیں، بار بار ارشاد آ رہا ہے، اوپر دیکھتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو، اوپر دیکھتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو. عقل کیوں نہیں کرتے؟ اور کیسے کریں گے عقل؟ یہ کتابیں کھولنے سے ہی ہوگی عقل. انکلوں سے بات کر کے مولوی صاحب سے فتوے لے کے عقل نہیں ہوگی. شادیاں 4 کرنی ہے، 1 کرنی ہے، نکاح ابھی کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں ہمارے. We need to get to the intellectual warfare right away, yesterday. This is how urgent it is. لے گئے ہیں بازی سارے، وہ جتنی مرضی 2 نمبری تھی ان کے پاس، بازی وہ لے گئے ہیں. کیوں؟ گیم صحیح کھیل رہے تھے وہ، بس رول غلط تھے ان کے، مگر گیم صحیح پکڑی انہوں نے کہ نہیں یہ کھیلنی ہے. اور پیسے لگائے انہوں نے بچوں کے اوپر، یونیورسٹیوں کے اوپر فنڈنگ کی کہ اس سبجیکٹ میٹر کو نہ چھوڑ دینا. That's the problem that we have to solve. ہمیں مفت میں ملا ہوا اللہ نے قرآن پاک کی، آج تک پریمیم نہیں رکھا قرآن پاک میں. کسی کو بہانا نہیں ہے کہ قرآن پاک کے لیے پیسے نہیں تھے. مفت میں پڑھی ہوئی چیز اس لیے لے نہیں رہا کوئی. I think we should put a premium on the قرآن پاک کا. نسخہ بھی ہے نا، ایک نسخہ 10,000 50,000 کا ہونا چاہیے تاکہ یہ خرید کے لینا تو پڑھیں بھی. یہ مفت میں مل رہی ہے نا ان کو، اس لیے اٹھا کے زمین پہ پھینک رہے ہیں بار بار. اس لیے ہر 2 نمبر پہنچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو مفت میں ملی ہوتی ہے، اس نے اپنی تھیوریاں مار دینی ہوتی ہیں بیٹھ کے. سو کمبائن دیجیے، تارے ملائیں، بجلی پیدا ہونی ہی ہونی ہے انشاءاللہ. سائنس خود آواز دے گی نا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. سائنس وہ والے سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو. اصحاب کہف 300 سال کی عمر تھی بس. اچھا یہ جواب آپ کا، 300 سال کی عمر تھی، یہ جواب ہے آپ کے پاس. اور آپ کا شرح صدر ہو گیا اس کے اوپر. 300 سال کی عمر تھی، اللہ نے معجزہ کیا، ٹائم ٹریول نہیں ہے. سوچیں ذرا، اس سے زیادہ انفیریئر کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات کے اوپر شرح صدر ہو گیا اس کے بعد اس نے ریسرچ چھوڑ دی. بہت ہی کوئی بیماری کہوں گا میں اس کو، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو. We're going to have a session inshallah twice a week on this topic, eschatology, once a week inshallah. یہ آخری ایک جواب دے دو. اس آیت 22 کے اندر سورہ کہف کے اندر اللہ نے خود بول دیا ہے کہ جو کلیئر ہے اسی کے ساتھ رہو. یعنی کہ جس طرح ہم پہلے وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ان کے کتنے لوگ ہیں سابقہ 5 6 جو، لیکن اللہ نے اب خود بول دیا ہے کہ جو ہم نے بتا دیا بس وہی ہے. اب اس کے اوپر آرگومنٹ ہمارا چینج ہو گیا. چلیں ہم بندوں کی بات نہیں کر رہے کہ وہ 5 6 جتنے بندے ہیں، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹائم ٹریول ہے یا جو آرگومنٹ تو ہم پھر بھی کر رہے ہیں نا. اللہ نے ٹائم ٹریول نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بات نہ کرو کہ کتنے تھے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے کتنے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے، یاد رکھیے گا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے، مگر زیادہ تر کو نہیں پتا، وہ اپنے گمان میں اپنے تکے مارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. اور کس بارے میں؟ کہ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی، یہ لوگوں نے تکے مارے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں یہ بات کرنے کے علاوہ باقی کی ساری ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے ان کی.
اور ٹائم ٹریول از ناٹ دا سبجیکٹ ہیئر سر. یاد رکھیے گا ٹائم ٹریول میری طرف سے پڑھ میں جائے. ٹائم ٹریول کے جو بھی فزکس کی تھیوریز ہے یا ہمارا جو ٹائم ٹریول کا فائدہ ہونا ہے, میں نے کیا کرنا ٹائم ٹریول کا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سوچنے کے لیے وہ سبجیکٹ میٹر کو اپنائیں. اس کے اندر یہ ہے ہماری جہت اس وقت کے یوتھ کی کہ ادھر جاؤ کہ جس طریقے سے آپ کو آسمانوں کے راستے کھلتے ہوں. ٹائم ٹریول کے اوپر بیٹھے ہوئے سارے. اور سر جی آپ مارول کی فلمیں دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں مارول کی میں عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب کی کتابیں پڑھتا ہوں. آپ لوگ مارول کی فلمیں دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کبھی بھی. یہ جو بندہ بھی مارول کی فلمیں دیکھتے ہیں نا وہ میرے اوپر یہ باتیں کرتا ہے. آپ مارول کی فلمیں دیکھتے ہیں؟ ابھی تک نہیں میں نے دیکھی مارول کی فلمیں, مگر مجھے صاف سمجھ آ گیا کہ وہ بے شرمو تم سے تو بہتر مسلمان انسان تو مارول کی فلمیں لکھنے والا تھا. اس کو زیادہ پتا چل گیا تھا کہ کیا تھے تھیورائز کرتے ہیں کسی بات. تمہیں قرآن پاک کے بعد بھی نہیں پتا چلا. اتنے بے شرم ہو, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو, اسی لیے پڑے ہوئے سڑکوں کے اوپر اور اوپر سے گزر رہا گھوڑا تمہارے اوپر. دھول جو ہے نا اس کی وہ چاٹ رہے ہیں اس وقت. ہم مارول کی فلمیں دیکھنے والے لے گئے بازی. 2 نمبر لوگ مارول کی فلم والے بازی لے گئے. یہاں پہ تم بیٹھے ہوئے ہو, دنیا کے بھی نہیں ہو اور آخرت کے بھی نہیں ہو. وہ ایٹ لیسٹ دنیا میں تو مارول کی فلمیں دیکھ اور پیسے بیچ رہے ہیں, کمرشل تو ہو گئے ہو. تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, بس تانے دینے. سر آپ بتائیں گے, ہمیں آپ بتائیں گے. سوچیں ذرا سر. لیکن یہ بھی ہمیں جو مین ہمارا نظام کا جو ہمارے اسلام کا وہ ہے پرپس تو نظام ہے, تو وہ بھی یہ اگر فار ایگزامپل یہ بھی ہم ایک سوچنے کا طریقہ ہے, صحیح ہے, لیکن یہ بھی تو ہم جو نظام کا جو چیز ہے اس سے دوری لے کے جا رہے ہیں نا. ہم اس میں سوچ میں اس میں ڈبیٹ میں پڑ گئے ہیں. فار ایگزامپل نہیں بیٹا, نظام کے لیے سب سے پہلے یاد رکھنا لوگوں کو کی سوچ مسخر کرنا پرائم ہے, پرائمری ہے, پرائمری. ان کا نظام ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری سوچ مسخر کی ہوئی ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب یہ دونوں صحابی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہمیں لے کے آگے چلنے پڑیں گے. سوچنے کا طریقہ, سوچ کیسے فتح کرتے ہیں, لوگوں کو تابع کیسے کرتے ہیں, نسل تابع کرنا ہے علی بن ابی طالب. اور پولیٹیکل اسٹریٹجی, پولیٹیکل اسرشن کیسے کرنی ہے عمر بن خطاب. بس یہ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میں نے جی یہ کتابیں لکھنی ہے اور لوگوں کو فیسینیٹ کرنا ہے. جی نہیں, لوگوں کی فیسینیشن ہمارے فلسفے کے تھرو پروڈیوس کرنی ہے. Don't meet their expectations, set their expectations. Don't know their fascinations, make their fascinations. It's already in them. You just need to rhyme with those fascinations, جو کہ اندر کیمسٹری کی ہیں. یہ میں پھر بتا دوں, اس سبجیکٹ میٹر کے علاوہ میں کوئی اور بات کر رہا تھا, آپ نے خود ہی نہیں یہ سیشن سننا تھا کہ ہاں جی کدھر پیر کس طرف کر کے سویا کروں میں, میرے پیر قبلے کی طرف تو نہیں ہو رہی, یہ والی بات. یہ مطلب خود سوچے, ادھر انوالو کیا ہوا ہے مسلمانوں کو. یہ بھی میں نے آپ کو پھر بھی ذرا کوئی ایسی بات بتائی اس پہ بھی لوگ فیسینیٹ نہ ہوں. ایسی ایسی چیزوں میں فیسینیٹ ہوئے مسلمان کی بندہ کہتا ہے یار کہ تمہیں یہ شوق پڑے میں اس وقت. فائدہ کوئی کوشچن آپ کا تو نہیں ہے؟ میں ابھی کر رہا ہوں سر نہیں ایسا کوئی کوشچن نہیں ہے, آپ کا سیشن ہے تو اینڈ کر دیجیے. میں ایک آخری میں پوچھ سکتا ہوں کوشچن لاسٹ کوشچن آپ پوچھ لیں, مگر میں جواب کا میرا ٹائم نہیں ہوگا. آپ کوشچن ضرور ریکارڈ کریں, بولیں کیا کوشچن ہے. اوکے سر, جیسا آپ نے ابھی بھی بات کی انٹلیکچوئل وارفیئر کی, اور آپ اکثر اپنے ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ جب تک مسلمس جو ہیں وہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی جو ہے ڈیولپ نہیں کریں گے تو دیر از نو وے فارورڈ. سر واٹس دا روڈ میپ ٹو گو تھرو آل دیز؟ فار ایگزامپل میں ابھی اسٹیم فیلڈس میں ہوں, تو ہاؤ کین آئی ڈیولپ مائی سیلف؟ یہ سر ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ میں بھی جو جس طرح سے سب لوگ کر رہے ہیں کہ اپنا جو ہے کریئر چمکائیں اور سیٹل ہو گئے, دیٹس اٹ. بٹ سر جو اندر کی آواز ہے پھر بھی تو وہ اسٹل وہیں رہتی ہے. دیکھیں اسٹیم فیلڈس کے اندر ہی نا آپ نے دیکھیں کوئی بھی قوم نا جب اپنی کتاب کو بتاتی ہے نا کہ میری کتاب نے میرا آئی کیو بڑھایا ہے, تو اگر وہ قوم, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, افریقہ کا ایک قبیلہ ہے, اچانک آسمان سے کوئی انرجی کی سورس لے کے آتا ہے جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہو, نہیں بھی نظر آتی تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے لائی ہے. کوئی ایسا کوئی منرل لے کے آتے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر ان کو طاقت ملتی ہے. کیسے بھلا وہ اپنی آرمی کے تھرو کرتے ہیں, یا اپنے ریگولر مین ان کا بہت زیادہ لمبی عمریں پانا شروع کر دیتا ہے. جو ہمیں ویزیبل بینیفٹ نظر آتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں. تو ہم سب اس قبیلے کے بارے میں پوچھیں گے بھائی یہ کہاں سے کر رہے ہو یہ ساری چیزیں؟ اب 2 سال کے
200 سال کے بندے ہیں تمہارے, بچے تمہارے 6 فٹ کے ہیں. سوچیں ذرا, سوچیں ویزیبل جو بھی ریسورس فائدہ دے رہی ہوتی ہے نا, پھر ہمیں وہ بتائے, اگر وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں سارے فارمولے لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کتاب کو مانیں گے نا ہم بھی, یس ہاں. تو صحابہ نے یہی تو کیا تھا. یہ میں سمجھا رہا ہوں انٹلیکچوئل وارفیئر, یہ کہ کتاب کو آپ اسٹیم فیلڈز کو اس وقت انہوں نے اپنا خدا بنانا ہے, آپ اسٹیم فیلڈز کی کمپیٹنس پکڑیں اور قرآن پاک کے تھرو پریزنٹیشن دیں اس کی. قرآن پاک اسٹیم فیلڈز کو باقاعدہ دعوت دے رہا ہے. آپ ان کو بتائیں میری کتاب میں فارمولے لکھے, میں اس لیے تھیورائز کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں. آئنسٹائن نے بھی تھیورائز ہی کیا ہے, E=mc² تھیوری ہے, آپ بھی تو تھیورائز کر سکتے ہیں. آپ فزکس کو کمبائن کرنا پڑے گا کس چیز سے, اس معاملات کے ساتھ کہ جس معاملات کو قرآن پاک نے کہا کر کے دکھایا لوگوں نے, یا یہ ہو سکتا ہے, یا ہوا ہے یہ, یا ہوگا یہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی پورٹل کھولنی ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کمپیٹنس اس وقت کی فیلڈ میں ہی لینی ہے, اور اس کو ایڈوانسمنٹ کے لیے آپ نے تھیورائز قرآن پاک کے تھرو کرنا ہے. اس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے کوئی پریکٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. پریکٹیکل آپ نے فزکس میں ہی آپ کو اپنی کمپیٹنس لے کے آنا ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم کہ ہم آپ اسٹیم میں ہی کمپیٹنٹ ہو رہے ہیں. میں اسٹیم اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت کا شارٹ کٹ ہے, ہر دور کا اپنا شارٹ کٹ رہا ہے. اسٹیم از ناٹ مائی سینٹرل پلر. اسٹیم از دا, اس وقت ٹرین اس اسٹیشن پہ رکی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, اس اسٹیشن پہ اسٹیم ہے, اگلے اسٹیشن میں پتہ نہیں کل کیا ہوگا. That's the word. یہ اس وقت کا ٹول ہے. ٹھیک ہے, آپ جب احرام مصر بن رہے تھے تو اس وقت کا ٹول وہی تھا نا, جب بھی وہ بن رہے تھے جس بھی سائنس سے بنائے ہیں وہ اس وقت کے سارے ڈیڈیز اس وقت کے سائنس کے اس سائنسدان تھے. سو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی وجہ سے لوگ اسلام کے ایج کے اندر اسلام کے تابع ہوئے تھے, وہ خالی حسن اخلاق دیکھ کے نہیں ہوئے تھے, ذہن بھی مسخر ہوئے تھے ان کے کہ یہ کیسے انہوں نے سارا کا سارا معاملہ کر لیا دنیا میں. اوکے, صحابہ کا ٹائم کتنے 100 سال رہا ہے, خود بتائیں کہ دنیا پورے 500,000 سال تک مسلمانوں کے تابع کیسے آ گئی. ایسی سائنٹیفک ایسی انہوں نے ڈسکوریز کر کے دکھائی ہیں مسلمانوں نے کہ لوگوں نے ان کو انٹلیکچوئل ڈیڈی مانا ہے اپنا, انٹلیکچوئل کہ یار یہ ہے پیک آف دا پیک اس وقت مسلمانوں کے پاس. یہ ہنری III تھا کہ ہنری VI تھا, جس کی بیٹی خود کہا تھا ہماری اجڑ بچی کو پڑھا یار, یہ بالکل بھی سڑک کراس نہیں کر سکتی, اتنی پینڈو عورت ہے ہماری. یہ کنگ نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہمارے پاس کہ اس کو پڑھاؤ لکھاؤ, جیسے ہارورڈ میں بھیجتے ہیں بچے کو, ان کے کنگ نے اپنی بچی کو بھیجا. انٹلیکچوئل فتح تھی تو بھیجا تھا نا. میں اگزامپل دے رہا ہوں, اور بھی پوری دنیا آئی ہے, ایسے تو نہیں آئی نا. لوگوں نے خالی نماز پڑھنے نہیں ہمارے پاس آئے تھے, لوگوں نے دیکھا تھا یار واقعی ان کا فارمولا چل, ان کے پاس فارمولا آ گیا ہے. These are the people who have the right formula for everything now. یہ میں اس لیے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. آپ کو میں نے آپ سے کہا نا ایک نسل چاہیے اسٹیم کی فیلڈ میں, ایک نسل کافی ہوتی, چلیں 2 کر لیں. اخلاق پورے کرنے ہیں آپ کو 10 نسلیں چاہیے, تب کہیں جا کے منوائیں گے. وہ بھی کیا ہوگا, گڈ پیپل جیسے نارویجنز ہیں, اسکینڈینیوینز ہیں, گریٹ پیپل ٹو بی ود. Am I ever going to follow them? Never. کیوں, انٹلیکچولی انہوں نے کوئی چیز ریکارڈ نہیں کرائی ہوئی ابھی تک, جو کہ کرائی ہوئی آف کورس مین اسٹریم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے فلاسفر اسکینڈینیویا میں گزرے, بٹ مین اسٹریم میں نہیں ہے. دنیا نہیں اب ان کو سمجھ لی. جرمن ہر تیسری گلی میں فلاسفر پیدا کیے جرمنی نے, سوچیں تو صحیح. میں اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو کہ مسلمان 1.2 ارب ہیں, ایک جرمنی نے 10 جرمنی پورے آ جاتے ہیں اسلامک امپائر کے اندر. ٹھیک ہے, 15-20 اسکینڈینیویا خالی ہمارے ویسٹرن فلینک کے اندر پورے آ سکتے ہیں. اتنا چھوٹا سا اسکینڈینیویا. اخلاق ہی چاٹنے ہیں یا تو اسکینڈینیویا کے, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. فلسفہ ہی کرنا ہے تو ہمارے پاس ہے کتاب. سائنس نکالنے یورپ کی, ویسٹرن یورپ کی یا امریکہ کی, تو کیا ان کے پر لگے ہوتے ہیں؟ سوچو صحیح. ہمارے پاس پر لگے ہوئے ہیں قرآن پاک کے, ہمارے پاس حدیث کے پر لگے ہوئے ہیں, مگر ہم نے نہیں کرنا جی یہ کام فزکس کا, کیونکہ وہ معجزہ ہوتا ہے. بس معجزہ ہوگا, ہم معجزوں کا ہی ویٹ کریں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, یہی ہے. پھر قومیں معجزوں کا ہی ویٹ کرتی رہی ہیں, پھر دوسرے والے معجزے آتے ہیں, پھر قوموں پہ آئے ہیں معجزے. ٹھیک ہے, لوط علیہ السلام کی قوم پہ معجزہ ہی آیا تھا, اس کو بھی معجزہ کیوں نہیں کہتے؟ اچانک سلفر کی بارش شروع ہو گئی ہے, وہ بھی 50-50 ٹن کا پتھر گرنا شروع ہو گیا گھروں پہ, وہ معجزہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو بارش پانی کے قطروں کی ہوتی ہے, اس کو کیوں نہیں معجزہ کہتے؟ پھر ایسے معجزے ہی اتریں گے. اور میں صرف یوتھ سے کہہ رہا ہوں, مولوی ٹرین مولوی بازار ہوں یا نہ ہوں, آپ یوتھ سے میں بات کر رہا ہوں. آپ کا مولوی کو آپ نے جفیاں ڈالنی ہیں, ڈالیں آپ, ایٹ لیسٹ سوچنا خود شروع کریں.
I don't blame the last 2 generations blatantly because وہ کیا کرتے ہو, what was it? They were suffering from whatever, ان کے پاس نہیں تھا انٹرنیٹ, نہیں تھا ان کو پتا کچھ. آپ کو تو پتا ہے نا, آپ نے بھی وہ غلطی کی تب گیم اوور ہونی ہے. آپ کو سب پتا ہونے کے باوجود بھی آپ نے کوئی بہانہ کر دیا تو اگلی نسلوں نے اس بہانے کو دین بنا لینا. You guys are the peak of the Muslim Ummah. I'll tell you right now. I guarantee it. I vouch for it because of the amount of information that flows through your hands and your cell phones and your laptops. پچھلی نسلوں نے اپنے 40 پیس مولویوں کو مدرسوں میں ڈالے, ٹھیک ہے ڈالے. آپ کے پاس کیا بہانہ ہے؟ آپ نے کچھ نہ کیا اور آپ کو بہانہ کر دیا اسلام پہ نہ جانے کا. آپ کے پوتوں نے, ان کے پوتوں نے آگے سے کہنا ہے یہ بہانہ ہے, اس وجہ سے اسلام پہ نہیں جاتے. وہ ہے وہ بت جو آپ نے بنا دینا. This is the critical time. This is a cut off. This is a point of no return right now, which we are living in. People who are living alive right now, that is the point of no return for the future of Islam. Make sure you understand the sensitivity of my words. اس انفارمیشن ایکسس کے بعد بھی اگر آپ اسلام کو نہیں پکڑے تو پھر تو ہو گیا کام ہمارا. اس کے بعد نہیں آنی. اب اس کے علاوہ کیا آئے گا؟ وہی اترے گی ہمارے پاس. اور کیا چاہیے آپ کو اسلام کی انفارمیشن کے لیے؟ جبرائیل امین آ کے روز بتایا کریں, ہمیں لیکچر دیا کریں. میں نا زاہد چیپا سے بات کر رہا تھا. He's like my brother. He's so close to me. جو اسلام 360 کے اونر ہیں. اور ایسے ظاہر آپ کو پتا نا, آپ نے امت پہ حجت تمام کروا دی ہے. اس کی رسپانسبلٹی سمجھ رہے ہو؟ اتنا بڑا نقصان ہو گیا میں ایک طرف دیکھا جائے کہ اب کوئی حجت نہیں رہی کہ اسلام نہیں آتا. آپ نے سارا اسلام پکڑ کے جو انفارمیشن نالج ہے وہ ہاتھ میں پکڑا دیے لوگوں کی. He started crying کہ یہ آپ نے کیا اینگل دیا ہے اس بات. میں نے ظاہر دھیان رکھنا, یہ اب بچہ دوزخ کی طرف بھی جا سکتا ہے. لوگوں کے پاس بہانہ تھا کہ ہمیں تو آتا نہیں تھا. اب کیا بہانہ ہے؟ ورنہ کارڈیشین سسٹر کے سب پیمائش پتا ہے آپ کو, اسی موبائل میں آپ کو اسلام بھی مل سکتا تھا. So you have no excuse. Uncles had an excuse. Their uncles, of course, they lived an excuse. That's called life, they used to say. You guys, I'm sorry, you know exactly, where to find whatever. Okay? Your Google kids. Bachat nahi hamari. I'll talk to you inshallah soon. We will be in... So thank you, sir, for providing such opportunity. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فائدہ مجھے بتائیے گا, میں نے بس لیو کوالٹی کا بٹن دبا دوں؟ جی کر دیجیے سر, میں اینڈ کر دیتی ہوں. تھینک یو.